بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. آپ نے کی تھی دعا؟ سمجھ آ گئی نا دعا کیسے کرتے ہیں؟ چلو کراؤ سارے مینو کراؤ دعا کراؤ. نہیں بہن جی وہ گاڈ دی خیر ہے. تسی دعا کراؤ. تسی سمجھو کہ سب لوگ نویں آئے نے, پہلی باری آئے نے, تمہوں کراچی انہوں نے پھڑ لیا ہے, تھوڑے گھر دعا لی آ گئے نے کہ باجی دعا لی دے گھر چلو, ٹھیک ہے. اور آپ ڈاکٹر جوید ہیں, آپ اب ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے. آپ جب آئی تھی تو مریض تھی, اب آپ ڈاکٹر ہیں, تو آپ دعا کرا رہی ہیں. وہ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون ہے, میں تو نہیں جانتی انہوں کو, سارے دعائی کرانی. طریقہ آ گیا نا. انگلش اردو جی میں تھوڑا دل کرتا ہے. آپ کو پتہ چل گیا نا دعا, ٹھیک ہے. تو دعا کرانی ہے آپ نے. ان میں سے جس کا نصیبہ ہوگا وہ دعا کر لے گا آپ کے ساتھ. آپ جب سے بیٹھی ہوئی ہیں 7 بجے سے بھی پہلے کی آئے ہوئے نا, آپ کی اپنے منیبہ نے دعا, ڈاکٹر منیبہ تھیں, انہوں نے بھی کسی نہ کسی کو دعا کرائی ہوگی. ان میں سے یا کسی کو کہہ دیا ہوگا آپ دعا کرا دو یا آپ دعا کرا دو. پھر عمران نے بھی, مجھے پتہ نہیں چلا انہوں نے دعا کرا دی. نہیں تو میں ابھی یاد میں سوچا, میں کہ عمران کو کہتا ہوں یار تو آئے ہیں دعا ہی کرا دے. تو ویسے تو یہ دعا ہے, ساری جو باتیں کر رہے ہیں, جتنی بات ہم کر رہے ہیں دعا ہے. اور لیکن بہرحال ایک طریقہ کار بھی ہے نئے بندوں کے لیے, نئے لوگوں کے لیے. تو وہ دعا جو آپ کا دل جیسے دل کرتا ہے, جیسے آپ سب, آپ نے بالکل یہ سمجھنا کہ یہ بالکل سارے میرے سمیت یہ نئے لوگ ہیں, آپ دعا کروانے والی ہیں اور آپ نے دعا کرانی ہے. کرائیں. سب آنکھیں بند کر لیں, اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں, دل کو بالکل صاف کر لیں, سب کو معاف کریں. جس سے آپ کو کوئی تکلیف ہے, کوئی گرجز ہیں, سب کو معاف کر دیں اللہ کے لیے. جو بھی گناہ کیے ہوئے ہیں, جو بھی غلطی ہیں, جیسے بھی ہیں, آپ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں. جیسے گندے مندے جیسے بھی ہیں, بس اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں. جو بھی دعا آپ کے دل میں ہے وہ مانگے. اللہ سب کو سن رہا ہے, وہ ہر جگہ ہے. پھر بہت پیار سے دل میں 3 دفعہ پیار سے اس کا نام لیں, اللہ اللہ اللہ. اور پھر آنکھیں کھول لیں. بس پہلے 3 بار اللہ کہہ کے نا, پھر کیا کریں کہ کچھ اور بھی دعا مانگنی ہے تو مانگ لیں. اللہ ہی 3 بار پکا, وہ بھی ٹھیک ہے کہ پہلے دعا مانگ لیں پھر 3 بار اللہ کہہ دیں, پہلے ہی 3 بار اللہ. اتنا سے کام ہے. آپ کو کیسا لگا دعا کرانا؟ پوری باڈی ٹریمبل ہو رہی تھی, شیور ہو رہی تھی, میری پوری باڈی شیور ہو رہی تھی. ابھی آپ کا دھیان لفظوں کی طرف زیادہ تھا کہ کوئی لفظ نہ ادھر ادھر ہو جائے. شیورنگ, ٹھیک ہے. کیوں کر رہی تھی؟ یہ فرسٹ ٹائم مجھے فیل ہوا, کچھ نہیں پتا, بہت شیورنگ تھی.
چائے لیں گے آپ میں سے کوئی؟ تو چائے اور بن جائے گی جیسا کسی نے لیں گے. آنکھیں بھی شیور کر رہی تھی. یہ تو فرسٹ ٹائم مجھے ایکسپیرینس ہوا, آنکھیں بھی شیور کر رہی تھی. تو آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی کھلی تھی؟ بند کی تھی. اچھا آئندہ آپ نے جب دعا کرانی ہے نا تو آپ نے آنکھیں نہیں بند کرنی. اور دوسرا یہ بڑے کم لوگوں کو بابا جی کہتے ہیں, تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ جب دعا کرا رہی ہوں نا اپنا دھیان ادھر ادھر کر لیا کریں, ساتھ لوگوں کو بول دیں, طریقہ سے کہیں, جس کو ایک کو کرا رہی ہیں یا 10 کو کرا رہی ہیں یا فون پہ کرا رہی ہیں, کیا حال ہے آپ کے درد کا. تو آپ دعا کراتے ہوئے نا اپنا دھیان جو ہے نا, ایک تو آنکھیں کھلی رکھنی ہے, پائلٹ نہیں اکھاں بند کرنی ہے, ٹھیک ہے. اتنے بچوں کوئی بندہ پھٹر ہو جاتا ہے, تھی اپنے مزے لئی جاؤ. اپنے کئی سواریاں چھوٹے روٹ دیا ہوندیاں نے, انہوں نے راہ چ حیدرآباد ہی اتر جانا ہوں, تھی کراچیوں گڈی چلائی نہیں, پشاور ہی رکے گی جا کے, تھی مہربانی. یہ جڑی سواریاں آتی نے کئی بار لانیاں پی جائیں, ٹھیک ہے. اپنی اکھاں کھلیاں رکھنیاں نے, اپنے نہیں مزے لینے. دوسرا اگر یہ شیورنگ میں تو اپنا دھیان ادھر ادھر لگا لیے. ویسے ان ساروں کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ کنسنٹریشن سے دعا کرایا کریں, آپ کے من کریں یا دھیان, لیکن ان میں سے بھی کئیوں کو ایسے ہوتا ہے, تو میں نے کہتا ہوں اپنا دھیان ادھر ادھر کرنا. میرے حصے آئے یہ پاگل ہیں, اس طرح کی آئے ہیں. جب میں بابا کے پاس جانا شروع ہوا تھا, جب ملتا تھا نا, تو پرانے لوگ جو بھی دعا کرتے تھے وہ کہتے بابا جی یہ دعا بھی, یہ تو آنکھیں ہی کھلی رکھتا ہے, اور یہ تو ادھر ادھر. ہاں بابا جی. کئی بار یہ بھی ہوتا تھا, بابا جی نے کہا نا تو نے دھیان سے ادھر کر لینا ہے. اب میں نے اخبار ہتھے چڑھی ہے, میری کو خبر مسجد ہی آ گئی ہے. کرکٹ میں میرا بڑا انٹرسٹ ہے, میں نے اچھا کنا سکور ہے, میں پورا ٹیسٹ میچ مکان دیا, ادھر اگلا رو پھاوا ہوا ہے. تو کئی بار بابا جی نے بیٹھا, انہوں نے سوٹی مارنی, اور پاگل اس کی آنکھیں کھلوا جی, اکھاں کھول دیو. کئی دیا رالاں ڈگنیاں نے, کئی کچھ. تو انہوں نے کہنا بابا جی منافق ہے, کئی نے کہا بابا جی منافق ہے یہ, خود تو ایسے نہیں ہے, کیا ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ بس ایسے ہی ہے. پتہ نہیں مینوں کہنا گلاں دا نہیں پتا. پھر جب جن کی میں نے یہ, مجھے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا جو بھی میں کہہ رہا, بس میں نے ایک دو بار کسی کو کہنا آنکھیں بند کرو. میرا یہ انٹرسٹ ہوتا سی, یہ دعا کر لے بیچارہ, میرا دھیان بھی وہ ہل ہوتا سی. میں اور کامی بابا جی کے پاس سے پہلی مطلب پتہ نہیں انہیں ڈراپ کر کے جا رہے تھے, کہاں سے جا رہے تھے. واپسی پہ مجھے یہ یاد ہے کہ بس یہی نہر کا پل تھا, شدید بارش ہو رہی تھی. تو ہم نہر پہ ٹرن کیا تو آگے 2 لڑکے کھڑے تھے. ان بیچاروں نے تھوڑا سا ڈرتے ڈرتے ہاتھ کیا, نہیں کیا. ہم نے گاڑی روک لی. ریڈ گڈی سی تھی ایک بڑی, مہران کی ہوں جس جڑی کلٹس سے پہلے جو آتی تھی پیچھے سے, خیبر ڈگی نہیں جس کی ہوتی. ہم نے گاڑی روک لی, میں بیٹھ جاؤ. یہاں لڑکے تھے, وہ بیٹھ کے تو بارش میں بھیگے, وہ بڑے بھائی تھے کیوں بھائی جان, وہ نہ کوئی چیز بھی نہیں آ رہی تھی. بھائی جان آپ نے کدھر جانا ہے بھائی جان, گاڑی گیلی ہو گئی. میں کوئی بات نہیں, تم لوگ کدھر سے آ رہے ہو. کہ جی ہم یہ پنجاب میڈیکل سینٹر ہے ساتھ ہی. میں کہا ہاسپٹل میں کام کرتے ہو. کہتے جی. میں ڈاکٹر ہوں. اچھا سر نہیں آپ نے بڑا رسک لیا ہے. سر آپ نے رسک لیا, اس طوفان میں ایسے میں کوئی نہیں روکتے سر, ادھر ڈکیتیاں بڑی نہر پہ ہوتی ہیں. میں کہا اچھا تو سر وہ کوئی بھی نہیں روکتا, ہمیں تو امید نہیں تھی آپ روکیں گے سر. وہ آپ نے, میں کہتی ابھی تو ہو سکتا ہے آپ ڈاکو ہی ہے. کہ جی میرے کہنے کا مطلب میں ڈاکٹر ہوں, یہ بینکر ہیں. تو ویسے کہا ہاں جی سر. میں کہتا تم لوگ بھی ڈاکٹر ہو. نہیں سر میں ہوں ڈائلیسس ٹیکنیشین. ایک نے کہا میں ڈائلیسس ٹیکنیشین ہوں, اور یہ جو ہے نا یہ ہے پرانی ایکس رے ٹیکنیشین ہے. تو ہم وہ پنجاب میڈیکل سینٹر میں کام کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا کدھر جانا ہے تم نے. کہتے سر ہم نے جانا تو وفاقی کالونی ہے. سر آپ نے جدھر جانا ہے بس ادھر اتار دیں ہمارے. میں کہا ہم نے تو مال ٹاؤن جانا ہے, لیکن کوئی نہیں ہم ادھر سے ٹرن کر لیں گے. نہر پہ ہم اسٹریٹ لے جاتے ہیں جناح سے. نہیں سر آپ ہمارے لیے نا آفیسر اس طرح کے لوگ. میں کہا کوئی گل نہیں یار, تو اصل میں ایک دعا کراتا ہوں, ٹیچر میں دعا ہو جائے گی, تم لوگ دعا کر لو. دعا کر لیتے سر, کس چیز کی دعا. میں کہا کوئی دعا ہے, تم کوئی پریشانی ہے مانگو, 1 منٹ کی دعا ہو جائے گی. نویں سانوں دعا دا شوق پیا, بندہ کوئی نہ لبے, ٹھیک ہے.
کہتے جی سر ہوں وہ پچھلیاں سیٹاں میں بیٹھے نے اسی اگے بیٹھے ہیں ڈاکوں ڈوکوں کی گلاں پہلے ہو گئی ہیں. اچھا ان میں سے نہیں ایک نے پہلے جس نے باتیں زیادہ کر رہا تھا نا دوسرا ذرا چپ بیٹھا تھا اس نے یہ کہا کہ سر وہ نا اصل میں نے آج ہی تنخواہ لی تھی تو میں تو اپنے ڈر میں تھا تو آپ نے بڑی بات ہے گاڑی روک لی. سر کوئی نہیں روکتا اس دن بارش میں یہ وہ نا تو ڈاکے بڑے پڑتے ہیں ادھر اور ایسے. میں کہ نہیں کوئی مطلب میں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جی آپ ڈاکو کہتے جی میں کہ انجوں نے ہاتھ رکھ لیا تھے. میں کہ نہیں میں ڈاکٹر ہوں یہ بینکر ہیں ایسی کوئی بات نہیں لیکن ویسے تو میں کہہ رہا ہوں یار اللہ مالک ہے تسی ڈردے ہو گلاں سی کر رہے ہیں. آنکھیں بند کر دعا کر میں کر لی ہے ساری بات ہے مرتا کیا رہا کرتا اوپر سے میں لفٹ لی ہوئی ہے اوپر سے میں گاڑی میں پیچھے ہو کے کر رہا ہوں. کامی گاڑی چپ مست کامی بہت کم بولتا ہے. انہوں نے آنکھیں بند کی. بارش شدید تھی نیا نیا انڈر پاس بنا تھا اچھرے والا یعنی یہاں سے ابھی تم دیکھو اتنا فاصلہ ہے. پہلے چاہے گلاں بھی ہو گئی نے تو ٹھیک ہے بارش شدید تھی لیکن جتنی بھی سلو ہوگی. اب وہ انڈر پاس میں مجھے اس لیے یاد ہے کہ وہ ٹکا کے پانی جمع ہو گیا ہوا تھا کسی وجہ سے. پہلے کامی نے گڈی وچ واڑ دیتی جڑی کہ اللہ کا شکر ہے کہ پانی جمع ہوا. انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں. مینوں ہونی دیر سے اچانک پتہ نہیں کی گل یاد آ گئی میں وہ دیکھنے لگ پہ پتہ نہیں موبائل تے یا کچھ اور یہ تقریر میں نے کر لی کہ آنکھیں بند دل صاف کرو سب کو معاف کرو اور اللہ کے آگے پیش ہو جو اللہ ہے. ایتھوں میں گل شروع کی تھی اللہ ہے انہاں کہ جی ہے وہ کرسچن پہلے مینوں کہتے بھائی جان میں کرسچن ہوں کوئی مسئلہ نہیں تو گاڈ کہہ لی نہیں کہتا میں اللہ ہی کہہ لوں گا میں کر لگا. انہوں نے دعا شروع کر دی اسی بھول گئے. پانی میں گاڑی دوسری میری ٹینشن زیادہ تھوڑی سی پانی کی طرف بھی ہو گئی کہ یار یہ تو پانی بہت زیادہ گاڑی کے اندر آئے گا گاڑی خراب ہو گئی یا پتہ نہیں گاڑی بند ہی نہ ہو جائے اب یا اللہ اتنے تک چڑھ جائے. میں خیال ہے وہ نا دھیان زیادہ میرا گاڑی میں تھا کہ گاڑی چڑھ جائے. گاڑی چڑھ گئی تقریباً اینڈ پہ میں بڑا خوش پانی تھوڑا رہ گیا. اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی دھپ کی آواز آئی کامی گاڑی چلاتے کہتا ہے اور یہ کھا کھلاؤ. کامی نے اس دن میں بریک لگائی پیچھے بندہ ہے ایک. میں سوچا بندہ جلدی سے دروازہ کھولا پوری دیر میں اٹھا میں کہ بھائی چپ میں سمجھا دروازہ کرا. ٹل لگایا تھا شاید کہ جناب تھی سانو مطلب جتنے تک تھی ساڑے کو دلا دو مقصد مقصد تھا کہ دعا کرا کے چھوڑنی ہے. میں اتنی دیر میں وہ اٹھ رہا ہے مجھے نا اس کا چہرہ یاد آ گیا. میں تو اس بیچارے کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے اوپر بھائی جان اصل میں خیال تھا کہ شاید یہ گاڑی مطلب یہ گاڑی کا دروازہ شاید اس نے صحیح بند نہیں کیا تو یہ بیچارہ گر گیا ہے چوٹ لگی ہوگی. دل میں یہ بھی شکر ادا کر رہا ہے شکر ہے گاڑی سلو تھی مر نہیں گیا گاڑی کے ٹائر کے نیچے نہیں آ گیا. اپنی سوچ رہا ہوں وہ ہاف اٹھا ہوا تھا اٹھ رہا تھا میں نے اس کے اوپر یار چوٹ تو نہیں یعنی یار ٹھیک ہو یا اب اس نے یہاں سے
ट्रक उठा हुआ था ना, और जितना भी पानी था वो एक किस्म का क्रॉल करता हुआ भागा है पीछा बैग को, और साथ उसने इधर अपने हाथ में वो इतना पानी था उसने नहीं देखा, बस पागलों की तरह भागते जा जान पर ही जान, यार ये तो गाड़ी से गिरा, भाग क्यों रहे। मैं उसको आवाज दे रहा इसको सर पे चोट लगी है, शरीर से कुछ हो गया है, तो ये बेचारा परेशानी में भाग रहा है और पागलों की तरह मेरे साइड में भाग रहा है। मैं इसको मैं कहा यार मैं पर है पागलों की तरह भागी है। अच्छा उधर से गाड़ी वो मुझे कह रहा, कहता भाई जान आज वो नहीं करेगा, वो पहले मैं हक्का बक्का। अच्छा मैं देखा कामी को कहूँ कि यार ये क्या हुआ, कामी ना गाड़ी के ऊपर हंसी जा रहा स्टीयरिंग पे आ रहा। मैंने कहा यार इसको क्या हुआ है, तो नहीं पता लगा। मैं कहा यार दरवाजा शायद खुला है, क्या हुआ है। वो लड़का कहता है नहीं भाईजान वो आपका जब उधर मुंह था उसने मुझे कहा भी था कि ना, लेकिन आपने पीछे मुंह कर लिया। वो जब उसने दुआ की है ना भाईजान तो उसने मेरा हाथ पकड़, वो कांप रहा था। मैं कहा कांप रहा था, कहते जी भाईजान मैं उसका हाथ फील किया, उसने मेरा हाथ पकड़ा कांप रहा, तो मुझे बल्कि हो रही थी कि यार मुझे ये कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा, लेकिन उतनी देर में पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने दरवाजा खोला भाईजान वो डर गया, वो फलाना हो गया। मैं हक्का बक्का खड़ा यार है की है यार। गाड़ी में बैठे, अभी कैंपस वाला ब्रिज आया, आगे जिना हॉस्पिटल के ब्रिज तक जाना था, वो दूसरा ना उन्हें धरले पाने शुरू कर। तो असल में ना मुझे याद आ गया मेरी खाला का घर इधर मुझसे पता नहीं वो बेचारे ये समझ रहे थे कि ये हमें कहीं हॉस्टलों की तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह जाने ये दुआ से डरा क्या हुआ। वो दूसरा भी जिस तरह कहते थे रोना नहीं शुरू करता बच्चा, पहले दिन जब उसको स्कूल छोड़ने जाओ तो कहते कामी ने एकदम गाड़ी रोकी, उसमें ये दरमियान वाला पार्किंग बना था, वो कहता तेरी खाला का कार है ये नहीं पता बंदा ने पागल गया तो जाओ। वो इस तरह उतरा जैसे पता नहीं जेल से उसको भी छुट्टी मिली है। अच्छा वो उतर गया, मैं अपने मैं कमी यार नहीं क्या हुआ है, कहना जनाब ਤੁਹਾਡਾ कोई हाल नहीं, ਤੁਸੀਂ दुआ कर ਤੁਸੀਂ किधर गए सो। मैं कहा मैं वो गड्डी वाल देख रहा था, तेरा पानी चो निकल जाए गड्डी है, वो कहना गड्डी मैं चला रहा था ਤੁਸੀਂ चला रहे हो, ਤੁਸੀਂ अगले दी अखां बंद करा के ਉਹਦਾ दिल पट। मुझे खैर खुद कुछ नहीं होता, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं। मैं कहा यार मुझे नहीं पता। आज जब हमने बाबा जी को बताया उस वक्त भी यही हाल मेरा हो, हंस हंस के वैसे बुरा हाल में बाबा जी, लेकिन मैं हैरानी से जरा बता रहा था उस वक्त थोड़ा सा। बाबा जी कहते हैं जनाब जो है ना आप ध्यान पूरा ही कहीं इधर उधर किया करो, लेकिन ये भी याद रखा करो कि उस बंदे को भी उठाना है। मैं वो सारे कहते हैं यार तुम्हें खुद कुछ नहीं होता। अब पता नहीं जो लोग दुआ कराते हैं उन्हें दूसरों की कैफियत फील होती है, हार्ट बीटिंग फील होती है, इवन ख्यालात फील होते हैं, जो भी होता है। मुझे नहीं होता या पता नहीं फारग आदमी मेरा होता है दुआ इसने करनी है, अल्लाह का मामला मैं भी डिटेल लाई जमा करना है, तरीका दसता करे करे ना करे, ठीक। मेरा तो ये होता है मेरा काम से तेरे बूहे तक ले आना, अगे रख सू तो भावें ना रख सू, मेरी हलू का काम कर तो भावें ना कर, मैनू की पता है। इसलिए आपने भी अखा खुलियां रखनियां ने, ठीक है। चंगा है ना एक तजर्बा इत्थे कराता, नहीं तो तेरे घर नमाज पढ़ो तेजी से गुजरते मैं एकदम खोल के बैठ ना जाने।
ٹھیک ہے, تیرا بنتا ہے چھری لانا. سجدہ ادھر سر دینا ہی ہوتا ہے نا. وہ سچو کریے ٹھیک ہے, تینوں شوق ہے تو میں لے لینے ہیں, گچی لے لینے ہیں. شکر ہے تسی ٹائم سر سر چک لیندے ہو. ٹھیک ہے جناب. ہاں جی, اور کون کہہ رہا تھا سوال پوچھنا ہے؟ کیا پوچھنا؟ تو نے تو پوچھ لیا تھا شاید. تو کچھ اور پوچھ رہی میرا ریلیٹڈ تھا. کیا تھا وہ؟ دوبارہ پوچھ. ہاں ہاں, گناہ والا. سر ایک دن نا میں لیٹی ہوئی تھی تو ایسے ہی کچھ خیالات آ رہے تھے, تو خیال آتے آتے نا ایسے ہی ایک خیال گزرا کہ وہ خیال سوچ لیتے ہیں نا, تو نا مجھے ایک دم سے نا اپنی وہ دعا والی ایک بات یاد آئی, خیال بھی پاک رکھنا ہوتا ہے. تو نا مجھے نا اس وقت اتنی مطلب شرمندگی ہوئی کہ یہ بات میں نے کروڑ دفعہ کہی ہوئی ہے, اور اس وقت میرا دل کرے وہ پاگل ہی ہو جاؤں کہ اس وقت جیسے بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے, مطلب آپ ایک بات کروڑ دفعہ ایک بات کرتے ہیں, دوسروں کو کہتے ہیں دعا کراتے ہوئے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس ٹائم پہ وہ لفظ اس طرح یاد آنے, مطلب بڑی شرمندگی ہوئی کہ واقعی وہ جو خیال پاک والی بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس خیال میں بھی اللہ ہو وہ پاک ہی ہوتا ہے, اور جس جو غیر اللہ ہو جس خیال میں وہ ناپاک ہو جاتا ہے. بس انہیں کی گال ہے. سر میں نا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں, مطلب اپنا ہی سارا. بالکل بالکل کرے. اللہ کرے میں بول لوں. ہاں بول بول. سر میں نا پچھلے دنوں یہ سوچ رہی تھی, ہر بار نا مجھے لگتا ہے کہ نا مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرا یہاں آنا نا ڈفرینٹ ہے, مطلب یعنی کہ ہر بار مجھے لگتا ہے کہ کوئی نیا پرپس تھا. جیسے نا جب میں پیدا ہوئی, تو یہ لوگ ایکچولی نا میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہمیشہ پیدا ہونے سے اسٹارٹ کرتی ہے. نہیں اصل میں نا ساری چیزیں نا بچپن سے بہت ریلیٹ کرتی ہیں. مطلب جب میں پیدا ہوئی نا تو مطلب میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ نا میں امیر ہو جاؤں نا. یہ کاکی کو پکڑا کے لے جا. اچھا سب میری بچپن سے خواہش تھی, مطلب ابھی میں 2 سال کی, مطلب میرے خیال سے جب مجھے زبان لگی تھی تو یہ لوگ واک پہ جاتے تھے امی ابو, تو میں نا سڑک پہ بیٹھ جاتی ہوتی تھی اور میں کہتی تھی کہ ہاں سب کے پاس بائک ہے, تو ہمارے پاس تو بائک نہیں ہے. بائک ہونا بہت ضروری ہوتی ہے. تو خیر بائک بھی آ گئی, سارا کچھ ہونا شروع ہو گیا, لوگوں کے حالات تھوڑے بہتر ہونا شروع ہو گئے اور سارا کچھ نا, لیکن تھے ہم غریب ہی. تو نا ہمارے نا لیکن جو بک ہوتی تھی نا اس کے اوپر وہ جو پرانے زمانے میں جلدیں ہوتی تھی نا, تو وہ ایک پیپر لگتا ہوتا تھا, وہ پتہ نہیں کون سا پیپر ہوتا تھا, اس کے اوپر ایک گھر بنا ہوا تھا بہت بڑا سا. میں نا گھر اسکول میں نا بچیوں کو کہتی تھی کہ نا یہ جو ہے نا یہ میرا گھر ہے, میں نے اسے تصویر لگائی ہوئی ہے, تو غلطی سے میں نے ان کو گھر بھی بلا لیا. تو وہ تو گھر نہیں تھا, اس میں سارے پردے پھٹے ہوئے تھے, سارا کچھ مطلب پھٹا پرانا سب کچھ تھا, جو بڑی شرمندگی ہوئی نا. لیکن نا انہوں نے کہا تجھے کہ یہ تو تیرا گھر بڑا مذاق اڑایا یار, یہ غلط ایریا سہیلیاں سے. جی بہت مذاق اڑایا میرا. تو نا میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ جب آہستہ آہستہ جب آپ بڑے ہوتے ہیں, ایسا جب آپ زیادہ چلاک ہوتے ہیں, چلاک تو ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن نا اس وقت سب سے پہلی پہچان آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ آپ کے ماں باپ دیتے ہیں, اور آپ اس پہچان پہ چلنا شروع کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ پہچان یا وہ اللہ جو آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس میں ہوس ہوتی ہے کہ ایک دفعہ, زیادہ تر میں اپنے کیس میں بات کر رہی ہوں, یا ابھی آپ لالچ کی بات کر رہے تھے, یا آپ یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا بس تم یہ پڑھ لو گے نا تو تمہیں یہ مل جائے گا, ٹھیک ہے, یہ ہم انہیرٹ کرتے ہیں, یہ مطلب میں نے تو کیا تھا, ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتایا کہ تم یہ پڑھ لو گی نا تو تمہیں پتہ نہیں کیا مل جائے گا, یا تم اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے تو تم فلانے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتی, ٹھیک ہے نا. تو مجھے اریٹیشن شروع ہونا شروع ہو گیا, جو بھی مجھے ہو رہا تھا, لیکن مجھے یہ فیل ہوا کہ یار یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. لیکن ماں باپ تو کبھی غلط نہیں ہوتے, اس زمانے میں مجھے یہ لگتا تھا کہ ماں باپ کبھی غلط نہیں ہوتے اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, یہ مسلمان ہیں, ہو سکتا ہے مسلمان صحیح نہ ہو, مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, مطلب یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلمان صحیح ہوتے ہیں, تو ہمیں کیا پتہ, مجھے کہہ رہے ہیں نا یہ لوگ. یا پھر اس کے بعد تھوڑی سی بڑی ہوئی تو پھر مسلک کی کہانی آئی کہ 72 فرقے ہوں گے, 73واں صحیح ہوگا, ساتھ ہی بتایا جاتا تھا کہ سنی صحیح ہوتے ہیں.
اور اس وقت مطلب میرا یہ سوال ہوتا تھا کہ یار یہ کیا بات ہوئی. ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا اگر میں شیعہ ہوتی یا میرا کوئی اور مسلک ہوتا تو انہوں نے تو یہی کہنا تھا. تو یہ لوگ کیوں کرتے ہیں نا ایسے. پھر جب یہ ساری کہانیاں مطلب یعنی کہ بڑی بھی ہو رہی تھی تو یہ لوگ مطلب خاندان سید تو سید مطلب یعنی کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ سید تو بہت مطلب بڑی بات ہے ہماری. لیکن ہمیں مجھے تو نہیں کسی نے بتایا کہ کردار کا بھی سید کوئی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو میں دعا کے بعد ہی پتہ چلا کہ واقعی کوئی کردار کی بھی بات ہوتی ہے. مطلب مجھے شاید لگتا تھا کہ ساری بات کہانی شاید تسبیحات کی ہوتی ہے. اور کیونکہ ہم نے دیکھا, میں نے تو اپنے گھر میں یہی دیکھا کہ جتنے نفل پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, اور اللہ میاں کے ساتھ ایک ٹریڈ کر لو اور اس ٹریڈ پر پھر آپ کیا کہتے ہیں آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. مطلب میرا تو خیر تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا تھا کہ میں مطلب بجیا بہن جو ہے میری, اس کا ساتھ ہوتا تھا کہ اس کو 100 روپے کا اس کا وارنا ہوتا تھا اور میرا 5 روپے کا ہوتا تھا. تو میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ یار اس کا 100 روپے کا کرتے ہو, میرا 5 روپے کا کرتے ہو. تو مطلب یہ کیا بات ہوئی. تو یا پھر اس کو آب زمزم پلایا جاتا تھا مطلب پیپر سے پہلے نا. میں نے کہا یار اس کو پلاتے ہیں تو مجھے بھی پلاؤ. میرا تو شاید اس لیے ہوتا تھا کہ ختم ہو جائے گا تو اس لیے جو ہے نا مجھے خیر میں نے ایک دن ضد کر کے میں نے کہا مجھے بھی پلا دیں, میں بھی پیپر اچھا کرنا چاہتی ہوں. مجھے پڑھا نہیں جاتا تھا, میں بڑی نالائق تھی. تو جب میں نے خیر میں پی کے گئی تو میں سارا کچھ بھول گیا. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا ہی خطرناک ہے, یہ مطلب اس سے تو بھول جاتا ہے سارا کچھ. یا میں کوئی پڑھائی انہوں نے سکھائی ہوئی تھی کہ پیپر کرنے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے, تو میں تو جب بھی پڑھتی تھی مجھے بھول جاتا تھا. مجھے کوئی آدھا گھنٹہ لگتا تھا یاد کرنے میں, پھر میں رٹا لگاتی تھی. تو مطلب یعنی کہ یہ ایسی چیزیں تھیں جو میں نے امی سے کوشچن کرنا شروع کیے کہ میں نے جو ہے نا آب زمزم پیا ہے اور میرا پیپر بہت خراب ہوا ہے. تو امی کو بہت برا لگا کیونکہ امی نے کہا کہ یہ تو تم اسلام کے اگینسٹ جا رہی ہو, ٹھیک ہے نا. پھر اس زمانے میں اب یہ سارا تھا. اور سب سے پہلا اگر میں نے کبھی زندگی میں پیار کیا تھا, کیونکہ مجھے بندے بہت پسند ہیں تو سوری, لیکن مطلب مجھے بندے پسند ہیں, مطلب بچپن سے ہی نا مجھے اچھے لگتے ہیں. تو بندیاں آپ کو نہیں اچھی لگتی. ٹھیک, یہ ساری خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے. تو آپس میں انہیں کبھی بھی آپ کسی شادی میں جا کے مطلب مردوں میں سے جس کی مار کھانے کی صلاح ہے تو وہ اپنی بیگم کے سامنے, ایون اپنے گھر مطلب اپنی بہن کے سامنے, کسی بھابھی کے سامنے وہ کسی بھی خاتون کی تعریف کر دیں. میں کہتا ہوں آپ ایشوریا رائے کی کر دیں, وہ پھٹ کہیں گی کہ ہاں بس ٹھیک ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے, اس کا رنگ تو نہیں اتنا ہوا ہے. تو بندہ کہتا ہے یار ہے بھی نہیں گا. تو کسی بھی خاتون کو دوسری خاتون کبھی بھی اچھی نہیں لگتی, کم از کم اس سے بہتر نہیں ہوتی وہ. اور بندے اچھے لگتے ہیں, سارے ہی بڑے اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں بیچارے چیڈا کوئی حسین تو ہوتا نہیں, ٹھیک ہے. تو خواتین ویسے ہی اللہ نے حسن دیا ہوتا ہے. تو میں نے ویسے بھی نوٹ کیا کہ جتنی خواتین یا کاکی ذرا سی بھی سونی ہوتی ہے نا, اس نے اپنے ارد گرد ہمیشہ کوجی سی سہیلیاں رکھی ہوتی ہیں, اس میں وہ آٹومیٹکلی ویسے ہی وہ چمک رہی ہوتی ہے. یہ ان کا سٹائل ہوتا ہے, مطلب یہ بھی میں نے دیکھا ہے. لیکن اوور آل مطلب بندے ٹھیک لگتے ہیں ساروں کو. خیر آپ کا تو ایک اپنا لیول ہے. جی تو سر ساتھ ہی نا مطلب یعنی کہ مجھے تھا نام کسی کے نہیں لیتے. بھائی میرا جو ہے وہ, اچھا وہ خوبصورت ہے. میرے اندر بھی ایک عورت ہے. اچھا جی اچھا خیر. تو سر مطلب یعنی کہ نا مجھے اچھا ظاہر بات ہے ماشاء اللہ وہ پیارا تو ہے. اچھا تو میں نے نا پہلا جو لفظ سلیس اردو کا سیکھا تھا وہ سرتاج تھا. تو میں نے امی کو مشورہ دیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ میری شادی بھائی سے کرا دیں اور جنب کی شادی جو ہے ابو سے کروا دیں, تو ہم تو گھر میں ہی رہیں گے پھر. تو مطلب میرا بچپن سے شادی کا بھی ایک ایشو تھا کہ میں شادی کرنا چاہتی تھی. مطلب شروع تو تسی کافی آئیڈیاز تھوڑے ہائی فائی مطلب اچھا خیر مطلب آہستہ آہستہ آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور آپ کیونکہ سب سے زیادہ آئیڈیل اگر آپ کبھی زندگی میں دیکھتے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو اسلام سکھاتے ہیں, اللہ کی پہچان دیتے ہیں. لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہی اس طرح سارا ماحول کہنے میں ہے لیکن زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں, دل بھی ٹوٹ رہے ہیں اور برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے, لانتان بھی کری جا رہی ہے. تو میں نے پہلی دعا اللہ میاں سے اس بارے میں مانگی, چھوٹی تھی. میں نے کہا اللہ میاں دنیا کے سارے مرد مر جائیں, ٹھیک ہے.
साथ ही रहो. सॉरी. नहीं, दुनिया में उस वक्त मर्द वैसे भी कम थे. नहीं फिर ना मतलब मेरी दुआ यही थी कि मर जाए सारे, कि ये इस काबिल नहीं है कि. अच्छा, वैसे आपको बंदे अच्छे लगते थे लेकिन मर्द मर जाएं. सर सारे मतलब मर्द लड़के सारे हाँ, मर्द सारे मर जाएं, लड़के मर जाएं, बंदे रह जाएं. तो आपकी रूहानियत थी ना वो, मैं समझ रहा हूँ आपकी वो मार्फत की बात नहीं थी. सर, साथ ही मुझे ना सरकारें तो आलम याद आ जाते थे. अच्छा. और मैं डर जाती थी. अच्छा. कि मुझे तो लगता था कि सरकार भी मर जाए. नहीं, सरकार तो तेरे सामने आई नहीं. अच्छा, लेकिन तू उन्होंने बचपन में वो सही है, तो सही थे ना, ये ठीक तो सारी चलो शुक्र है उन्होंने सदके बच गए. फायर ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨੇ ਪਏ ਆ. ਦੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰੀਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. और अल्लाह का कोई पता नहीं. वो कहते वो ऊँटनी के बच्चे ने चीख मारी ना तो वो पहाड़ बेचारा कांपा और वो गिर गया और बस्ती तबाह हो गई. मैं रहमान हूँ. तो वो तो ऊँटनी के बच्चे की चीख ली. ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ. ਮਰਦ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ. ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬੀਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ दूसरा काम शुरू करिए, ले आओ हिसाब किताब. तो आप शुरू से क़यामत बर्पा करने के मूड में थी जी. अच्छा. तो ना लेकिन ना मेरे बड़े सवाल थे, ठीक है, और मैं चाहती थी कि मुझे सवालों का कोई जवाब दे. ये सारे के सारे तो पीर फकीर ये थे. तो मेरी इतनी भी दुआ थी कि मतलब मेरा भी कोई हो, फिर तो इनके सब के हैं तो फिर मेरे भी कोई हो. लेकिन मुझे अबाया ना पहनने को के मतलब मेरे मसले भी थे ना साथ साथ. आपने अल्लाह मियां को यानी ऑर्डर में पीर ये भी लिखवाया हुआ था. तो ना अब खैर मतलब मैं ये सोच रही थी कि सबसे पहली पहचान की जो मतलब जो पहचान टूटती है अल्लाह की, जो आपके बड़ों ने आपको दी होती है, वो टूटनी होती है. और उसके बाद आपका अपना सफ़र शुरू होता है. आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलना शुरू होते हैं हकीकत खुलना शुरू होती है और आप उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं. लेकिन बहुत सारे पर्सनालिटी जो फ्लॉज होते हैं ना वो रह जाते हैं आपके अंदर, जो आपके घर वालों ने आपके अंदर कहीं ना कहीं डाले होते हैं. जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि तो जब मैं आपसे अभी मिली नहीं थी मुझे लगता था कि मैं एक साइको पेशेंट हूँ, ठीक है. मतलब मुझे मैं दो लोगों में बात नहीं कर सकती थी. तो मैं अल्लाह का शुक्र बातें करती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं बात नहीं कर सकती थी. वो तो 100 लोग कहते हैं कि इन्हें चुप कौन कराएगा. तो उस वक्त ना मतलब मैं बात नहीं कर सकती थी. मतलब मुझे लगता था कि शायद क्योंकि ये बाकी दो तो बहुत लाइक भी थे, तो शायद मैं वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा भी उतना नहीं था और सारा कुछ. मैं बात नहीं कर सकती थी, मैं किसी के सामने खा नहीं सकती थी. मतलब ये मेरे फ्लॉज थे. लेकिन खैर मैं लोगों को शो नहीं कराती थी कि ये मेरे मसले हैं. तो मैंने एक दफ़ा अम्मी को ये बात कही थी कि मुझे ना किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है. तो इन्होंने कहा कि नहीं तुम पागल नहीं हो, तुम पागल नहीं हो, ठीक है ना. तो मैंने कहा जी ठीक है. लेकिन ये है कि अम्मी का ये था कि अम्मी जो थी ना, मतलब जैसे आप अभी आपको फ़ोन आया था तो आप बात आराम से सारी बुलवा रहे थे अपने बेबी से ना. तो अम्मी भी ऐसे ही करती होती थी कि बात सारी बुलवा लेती थी कि क्या क्या किया, क्या क्या सोचा, क्या क्या चल रहा है. उसके बाद आराम से जो है वो काम स्टार्ट होता था, लेकिन कहती कुछ नहीं थी. तो मैं अम्मी को हमेशा एक बात करती थी कि आप कहती क्यों नहीं है कि तुम ये काम ना करो. कि वो एक ज़माना ये था कि मैं लोगों के बर्तन झूठे उठाती भी नहीं थी कि इसमें यहाँ पे इस बंदे का मुंह लगा हुआ है तो मैं क्यों उठाऊँ, या मैंने बास्केट को नहीं पकड़ना, ये वो मेरे मसले थे. तो कभी मना भी नहीं करती थी. लेकिन ये है कि वो इस सारे टेन्योर में मतलब मेरी पर्सनैलिटी एक फेज़ ये था कि मेरी सरकार दौलम के साथ तो मेरी नहीं थी इतनी, मतलब मुझे उनसे डर बहुत लगता था. सरकार से तो मेरी वैसे ही जान जाती थी. इज़्ज़त अली के साथ मतलब ऐसे था जैसे पहले मुझे लगता था कि या अली कहने से बस सारा कुछ हो जाता और होता भी था. लेकिन जब मैं आपसे मिली तो आपने मुझे मतलब थॉट प्रोसेस मेरा चेंज हुआ कि आपने सिर्फ काम के लिए नहीं ये कोड इसलिए नहीं है. लेकिन उससे पहले मतलब यानी कि ये था कि एक ज़माना ये था कि मतलब वो एक बॉन्ड था, बीच में एक बॉन्ड हज़रत अली और इन सब के साथ बहुत खूबसूरत एक बॉन्ड था. लेकिन बीच में पता नहीं वो डिस्ट्रैक्शन थी या क्या थी, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में चली गई और कॉलेज में चली गई तो मतलब मुझे वो पुरानी आदतें तो नहीं इंसान की जाती ना कि बंदे पसंद आ जाते हैं और आप उनों पे बातें करना शुरू हो जाते हैं और सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं. मतलब यहाँ पे तो लोग सर को बताते हैं कि बंदा
ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہا تھا. تو میری تو شکایتیں یہ لگتی تھی کہ سر کے پاس آ کے کہ یہ ہمیں دیکھ رہی تھی اور ہمارے سے گفٹ کھا گئی ہے اور ہم سے پتہ نہیں کیا کیا, اور بہت سارے لوگ آئے سر کے پاس مطلب. لیکن خیر اس سے پہلے آپ مجھے مل گئے, ٹھیک ہے نا. مطلب آپ مطلب میں آپ کے پاس نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ آپ سورہ رحمان کا بتاتے ہیں تو وہ مجھے سننی پڑے گی نا. تو جب میں باہر بیٹھی ہوئی تھی ادھر ہاسپٹل کلینک کے, تو میں نے بجیا سے پوچھا کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں نا. تو اس نے کہا کہ وہ تو بڑی ایکسائٹیڈ تھی, تو اس نے کہا کہ یہ وہی ڈاکٹر ہیں امی کا جنہوں نے بتایا تھا سورہ رحمان کا, اور امی کا بائے پہ پترا اور سارا کچھ نا. تو میں نے کہا یار تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو, میں نے تو نہیں آنا تھا یہاں پہ, تو یہ تو دعا کرا دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم نہ چپ کر کے بیٹھی رہو نا یہاں پہ. تو مطلب میری زندگی کا یو ٹرن وہیں سے ہی آیا, اور مطلب آپ انٹر ہوئے اور میں نے آپ کو نہیں دیکھا, آپ کی وہ اسٹک کو دیکھا, تو میں نے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اسٹک کیا ہے. مطلب ویسے تو یوزلی میرا جنرل نالج بھی زیرو ہے, مطلب نہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی کتاب پڑھی, اپنی بھی نہیں پڑھی جاتی تھی, دوسری بھی نہیں پڑھی جاتی تھی, اور ویسے بھی جنرل نالج زیرو ہے کہ مجھ سے کسی بھی ٹاپک میں بات کریں گے تو مجھ سے نہیں ہوتی, مجھے آتا ہی نہیں ہے. تو نا آپ کی اسٹک دیکھی تو وہ صرف اسٹک کی نظر آئی مجھے, تو مجھے سمجھ نہیں یہ اسٹک کیا ہے نا. یہ اسٹک میں نے سنا تھا کہ وہ نا آرمی والے لوگوں کے پاس ہوتی ہے یا پولیس والوں کے پاس ہوتی ہے. لیکن میں اندر پہنچی اور مطلب آپ نے میرا چیک اپ کیا, اور میرے ہاتھ جو ہے نا وہ سویٹنگ اسٹارٹ ہو گئی تھی میرے ہاتھوں پہ, تو اور میں کانپ رہی تھی. تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم سویٹ کیوں کر رہی ہو. تو میں نے سوچا کہ میں تو کسی اور کام کے لیے آئی تھی, بخار تھا مجھے. تو میں نے کہا میں ان کو کیا بتاؤں کہ مطلب یہ تو میرے مسئلے ہیں کہ اگر میں 1000 لوگوں میں بھی کھڑی ہوں گی تو مجھے لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں, مجھے لوگوں کی آواز نہیں آتی, یا آپ اب کھڑے ہوئے ہیں تو مجھے ہاتھ کانپنا شروع ہو جائے گا یا سویٹنگ اسٹارٹ ہو جائے گی. تو میں نے کہا میں کیا باتیں کروں نا ان سے, تو میں نے کہا چپ رہتی ہوں. تو پھر خیر سارا دعا ہوئی. تو جب آپ نے مجھے علی حق کرایا تو میں بڑی خوش ہوئی. میں نے کہا کہ نا انہوں نے حضرت علی کا نام مجھ سے پڑھوایا ہے, تو میں نے نا حضرت علی کا نام سمجھ کرنا پڑھ لیا. تو آپ نے مجھے کہا کہ جو ہے نا تم نے میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو آپ نے مجھے کہا کہ تم حضرت علی کا نام سمجھ کے پڑھا. میں نے کہا جی. تو اس کے بعد آپ نے مطلب یعنی کہ جو بھی ہماری ڈسکشن ہوئی, کہنے کا مقصد یہ تھا میں نے کہا ہوگا کہ آپ اللہ کا نام سمجھ کے اللہ کا نام بھی علی ہے. ہاں جی. وہ پڑھوایا, دعا کی. اور پہلی بار میں تو میں نے معاف بھی نہیں کیا, اور آپ نے مجھے زور بھی نہیں لگایا. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے جاؤ 7 دن مکمل کرو. حالانکہ آپ کئی دفعہ لوگوں کو بار بار آپ انسسٹ کرتے ہیں اچھا تم اتنا دعا کرو, معاف کرو, یہ وہ. میں گھر گئی تو مطلب یعنی کہ اگلے 2 دن بعد میرا پانی میٹھا ہو گیا اور اس میں خوشبو آئی. تو میں تو بڑی خوش ہوئی کہ یار یہ کوئی نئی چیز ہے, یہ کچھ نیا ہے, یہ سارا کچھ بہت نیا ہے میرے لیے. یا جب میں رات کے تلیف پڑھتی تھی میں جھومتی تھی, تو مجھے لگا کہ یہ تو کوئی بہت مزے کی کوئی سب کچھ ہے, یہ مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا. تو آپ نے مجھے کہا کہ مزے نہیں لینے. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی, اب آپ اس سائڈ پہ آئے تو آپ کہہ رہے ہیں مزے نہیں لینے. لیکن خیر میں نے آہستہ آہستہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو میں نے لرننگ کی ہوئی تھی اتنے زمانے کی, یا ہمارے خاندان میں تو صبح اٹھ کے سارے جو ہیں وہ خوابوں کو ڈسکس کرتے تھے. تو صبح اٹھ کر سارے بتاتے تھے, کسی کو سرکار خواب میں آئے ہیں, تو کسی کو حضرت علی خواب میں آئے ہیں, کسی کو کچھ خواب میں. ہمیں تو کوئی نہیں آتا تھا. لیکن میں نے پچھلے دنوں مجھے یاد آیا کہ میں اللہ معاف کرے جھوٹ بھی بولتی تھی خوابوں کے معاملے میں. وہ تمہیں مجبوراً تینوں بھی خواب پیشتے کرنی پڑی تھی, بچپن سے آپ پیچھے تو نہیں رہ سکتی تھی. تو میں نا جھوٹ بول لیتی تھی کہ میرے حضرت علی آئے ہیں. تو اچھا انہوں نے مجھے کہا ہے, حالانکہ خواب کچھ اور تھا, خواب میں تھا کہ اس کا دھیان کرے. تب میں لڑکوں سے بات کرتی ہوتی تھی, تو حضرت علی خواب میں آئے ہیں جیسے دروازہ کہا ہے. تو میں نے گھر والوں کو یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت اچھی ہے. اللہ کتنی بری بات ہے. پھر نا پھر خیر مطلب یعنی کہ یہ میری پرسنالٹی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ مجھے ملے, اور مطلب جب پہلی دفعہ میری آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے بہت ساری باتیں بہت کوڈ ورڈز میں کی. میں یہ سوچتی رہی کہ یا یہ وہی باتیں کر رہے ہیں یا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. مطلب مجھے تو آپ کا نہیں پتا تھا, نہ مجھے پتہ کرانا ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلب مجھے نہیں پتا کہ کس طریقے سے آپ کو بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں ملتے ہیں, اور
بہت سارے لوگ آپ کو بہت ساری باتیں بھی بتاتے ہیں, لیکن یہ میرا خیال اب مجھے یہ لگتا ہے یہ ساری عطا ہے کہ آپ کنیکٹ ہوتے ہیں, آپ آنا شروع کر دیتے ہیں, آپ آگے دعائیں کرانا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب توفیق سے ہوتا ہے, بغیر اس کے نہیں ہوتا. مطلب یعنی کہ اپنی کوئی اوقات نہیں ہے. تو میں نے جو سب سے پہلا جو خوابوں والا سین تھا اس میں یہ تھا کہ مجھے خواب تو آتے نہیں تھے, لیکن دعا کے بعد ایک خواب آ گیا. میں اتنی خوش ہوئی, میں نے سر کو سارا دن میسیجز کیے. میں نے کہا سر مجھے نا بہت بڑی ایک بات ہو گئی ہے, تو نا آپ اس طرح کریں کہ نا بات جو ہے وہ فون پہ ہی ہوگی. خیر سارا دن میسیج کر کے رات کے بعد جب فون پہ بات ہوئی تو میں نے سر کو خواب سنایا, تو سر نے اتنا کولڈ رسپانس دیا. سر نے کہا کہ یہ بات تھی. تو مجھے لگا یہ کوئی بات ہی نہیں ہے, اور میرے لیے اتنا شاکنگ تھا کہ کیا مطلب یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو سر نے کہا کہ نہیں نا, یہ نہیں کہا کہ خوابوں سے نکلو, یہ وہ اسٹیشن ہوتے ہیں, یہ وہ. سر نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں کی, لیکن سر میرے لیے اتنا ہی ایک لائن ہی بہت تھی کہ یہ بات تھی. تو میرا تو جیسے لگے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کوئی اور بڑی بات بھی ہوگی پھر. تو اس کے بعد پھر میں نے خیر سر کے پاس آنا شروع کر دیا. وہ کیسے آئے مجھے نہیں پتا, مطلب یعنی کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح آنا شروع کیا اور سارا کچھ. لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ مطلب بچپن سے ہی میں لوگوں سے انسپائر بہت زیادہ ہوتی ہوں, بہت زیادہ. مطلب یعنی کہ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, میں انسپائر بہت جلدی ہوتی ہوں. تو یہاں پہ جب میں آنا شروع کیا تو کیونکہ ویسے مجھے نہیں کچھ پتا ہوتا تھا, لیکن میں نے یہ نوٹ کیا اب آ کے اتنے سالوں بعد میں نے نوٹ کیا کہ آپ کو جو پہلی بار سمجھ آتی ہے نا, جو بچپن کی سمجھ ہوتی ہے اس کو سمجھ میں, وہی صحیح سمجھ ہوتی ہے. کیونکہ وہ انالیسس سے وہ ہوتی ہے. انالیسس مطلب میرا تو ویسے ہی انالیسس نہیں ہے, مطلب میرا دماغ ہی نہیں ہے, تو میں چاہوں بھی کہ غور و فکر کر لوں تو میرے سے ہوتا نہیں ہے. اور اگر مجھے کوئی بات ایسے جیسے بات بیٹھے بیٹھے سمجھ آتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ بس اب میں نا پاگل ہو جاؤں گی, تو اس لیے دوبارہ وہ بات بھول بھی جاتی ہے. تو میں نے نا میں انسپائر ہونا شروع ہوئی, بہت سارے لوگوں سے انسپائر بھی ہوئی. میں نے کہا یار یہ بات کتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں, ان کا انالیسس بہت اچھا ہے. بچپن میں ایک لڑکی سے انسپائر ہوئی تھی, تو وہ بہت امیر تھی اور وہ ایکٹریس کی بیٹی تھی, تو وہ مر گئی. تو کچھ عرصے بعد نا, تو مطلب مجھے ڈر لگا کہ اتنا انسپائر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے نا, کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں جیسی میری زندگی ہوتی تو کیا ہی بات تھی. تو وہ تو بندی مر گئی. تو خیر مطلب یہاں پہ جب میں آئی تو مطلب میں نے یہ نوٹ کیا کہ اس کے بعد آپ کو پاس تو خبریں میری آتی رہتی تھی کہ صدف نے ایسے کر دیا, صدف نے ویسے کر دیا. میری تو یہ والی خبریں سب سے زیادہ ہیں آپ کو. لیکن میں یہ نوٹ کر رہی تھی کہ مطلب ایک ایسا انسان جو کہ پہلے مطلب بچپن میں ہمیں تو سکھایا جاتا ہے کہ سید آپ بہت بڑی توپ چیز ہیں آپ, اور بس آپ جیسا تو کوئی نہیں ہے. اور خیال میں بھی یہ تھا, لیکن یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ اس کمرے میں آنے تک میرے کوئی ایسی وہ کبھی زندگی میں نے نہیں سوچا کہ میں بہت بڑی توپ چیز ہوں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ کریکٹر بہت بڑی چیز ہے. مطلب میں نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں کہ یار کردار پہ بھی کام کرنا ہوتا ہے, آپ کا تھاٹ پروسیس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ بات کرتے کرتے آپ دوسرے بندے کی پرسنالٹی خراب کر دیتے ہیں, اور آپ کی خود بھی ہوئی ہوتی ہے, آپ خود ٹوٹے ہوئے ہیں, آپ دوسرے کو بھی توڑ دیتے ہیں, اور آپ جو ہیں وہ کسی کو کسی جگہ رہنے نہیں دیتے. اور چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں, چاہے وہ آپ کے باہر والے ہوں, ضروری نہیں ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلب میرا یہ ہے کہ ایسے کرنا نہیں چاہیے. اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو برائے مہربانی آپ نہ بولیں ایسی بات. اگر آپ اپنے لیے حساس ہیں تو اپنے لیے تو ہر کوئی حساس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ اسی پہ اپنے آپ پہ تعریف کر کے اپنے آپ کو مظلوم بنا لیتے ہیں, حالانکہ وہ یہ کوالٹی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کوالٹی ہے, اور آپ نے اس کو دوسرے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے, نہ کہ آپ اس کو اپنے لیے استعمال کر کے آپ روتے پٹتے رہیں کہ بس لٹے گئے مارے گئے. تو خیر تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مطلب اتنے گن سمیت, مطلب یعنی کہ ایک تو یہ کہ آپ نے قبول کیا. دوسرا یہ کہ میں نے ایک اور چیز یہاں پہ نوٹ کی, مطلب کیونکہ میں اب لوگوں کو ہی دیکھ رہی ہوتی تھی, ویسے تو میرا انالیسس نہیں ہے, لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ آپ اگر کہتے ہیں جس دن کہ مجھے پتہ چلتا ہے, مجھے بہت عرصے تک یہی پتہ چلتا رہا کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا. 8 سالوں تک میں یہی سمجھتی تھی. آپ کیونکہ کہتے تھے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا, تو میں کہتی تھی سر کو کچھ پتہ نہیں چلتا. سر کہتے ہیں کہ سر کو کچھ پتہ نہیں چلتا. جس دن سر نے کہا کہ سر کو پتہ چلتا ہے, اس دن میں نے کہا ٹھیک ہے سر کو پتہ چلتا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ میں نے وہ بھی دیکھا کہ آپ کو کوئی اگر آپ کو کوئی انالیسس کرنا شروع کرے تو وہ
وہ انالیسس خراب ہو جاتا ہے لوگوں کا. مطلب یعنی کہ وہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے, وہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ معاف کرے آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کیسے. انالیسس نہیں آپ کو کرنا چاہیے, یہ میں نے اپنے ان سالوں میں نے یہ سیکھا. دوسرا یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے آپ سے چھپاتے ہیں, جو آپ کرنا ہی نہیں چاہتے, جو آپ مطلب ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے, کہ وہ آپ کے خیال میں بھی گزرتی ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ, کیونکہ آپ نے اتنی بڑی کھچ ماری ہوتی ہے اپنی زندگی میں, اتنی بڑی کھچ ماری ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ کبھی نہ ہو, یا میرے سے کوئی پوچھے بھی نہ, یا میں بھی اپنے آپ کو نہ بتاؤں. جب میں چھوٹی تھی تو میرا ایک ڈائلاگ تھا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی کاش نہیں کہنا چاہتی, کیونکہ جو کاش ہے نا یہ مجھے اتنا تکلیف دیتا ہے کہ غلط ڈیسیژن. ہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ غلط ٹائم پہ غلط جگہ پہ آپ نے عاجزی نہیں دکھانی ہوتی. جہاں سے عاجزی مانگی ہی نہیں ہے, آپ میں بھی عاجز بنی جا رہی ہیں. یہ میرا اپنا وہ سیلف پریکٹیکل ہے. آپ سے نہیں مانگی, آپ کیوں دے رہے ہیں, آپ اوور ایکٹنگ ہے, اس کو میں اپنی اوور ایکٹنگ کہوں گی. لیکن یہ ہے کہ میں کیا بتا رہی تھی اس سے پہلے, کاش پہ آپ, ہاں کہ کاش ایک ایسی چیز ہے جو کہ مطلب مجھے اتنی تکلیف دیتی ہے کہ میں بچپن میں یہ کہتی تھی کہ میں نے کبھی زندگی میں کاش نہیں کہنا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس سے. خیر میں نے ایک لڑکی پہ, کیونکہ بچپن میں آپ کالج میں ہوتے ہیں تو آپ بہت زیادہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ, لیکن یہ مجھے تھا کہ یہ کچھ ایکسپیرینسز میرے ساتھ ایسے ہوئے تھے کہ میں ان سے ڈرتی تھی. ایک دن میں نے ایک لڑکی کو کوئی بات کہی اور وہی بات اگلے دن میں نے خود کر لی, اور میں اللہ تعالیٰ سے مطلب یعنی کہ مجھے یہ ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا, ٹھیک ہے نا, میری زندگی کا وہ کاش بن گیا. اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ مطلب وہ تکلیف میں چاہتی تھی کہ کبھی وہ ڈسکس ہی نہ ہو یا ڈسکلوز ہی نہ ہو. حالانکہ وہ ڈسکلوز ہو گئی تو آپ کے سامنے ہوگی. یہ بھی ایک شرمندگی کی بات تھی میرے لیے کہ مطلب سر کو یہ بات کبھی نہ پتہ چلے, کہ ہوتی ہیں باتیں ایسی, تو کہتے ہیں یار سر کو پتہ چلتا تو چلے, لیکن مجھے نہ پتہ چلے کہ سر کو پتہ ہے. تو آپ اس ٹائم پہ کبوتر بن جائیں کہ آپ کبھی مطلب یعنی کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پتہ نہیں, جس نے آپ کو بہت پکڑ کے چلایا ہوتا ہے نا, میرے خیال سے ماں باپ کا تو مجھے نہیں پتہ, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ جو آپ کے کریکٹر کو بناتا ہے نا, جو آپ کو واقعی کھڑا کرتا ہے, جو اتنا مطلب یعنی کہ میرے خیال سے یہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ایسے کھڑا کر دیتی ہے کہ آپ پہ کوئی چیک پوسٹ نہیں لگائی جاتی, مطلب آپ کو اتنا کھلا چھوڑا جاتا ہے, اتنا کھلا چھوڑا جاتا ہے کہ آپ پہ کوئی چیک پوسٹ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر یہ جو کاش والی بات تھی کہ مطلب جو میری شادی کا ڈیسیژن ہونا تھا, تو یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا کاش ہے. وہ کاش اس لیے 3 کاش ہیں. پہلا والا کاش لمبائی والا, جب میں نئی یہاں پہ آئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی رولز بھی ہوتے ہیں یا کچھ, مجھے تو باتوں کا ہی نہیں پتا تھا. تو میں نے جو ہے وہ شہباز شاہ آتے ہوتے تھے, یہ ایک میری زندگی کا, میں پچھلے دنوں سوچ رہی تھی, تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ واقعی نہیں کرنا چاہتے, آپ اپنے آپ سے بھی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ آپ نے اتنی بڑی کھچے ماری ہوتی ہیں. اتنی دیر میں صبح کسی کو خواب آ گیا میرے ہی گھر میں سے کسی کو, اور وہ ادھر بیٹھنا شروع ہو گئے اور سارا کچھ جو بھی تھا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ فوکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے ایک کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور آپ کو جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے. خیر شہباز شاہ صاحب آتے ہوتے تھے, وہ گانے سناتے ہوتے تھے, اس کے بعد ہم جو مجھے اٹھا کے ان کے گھر بھی لے جاتے ہوتے تھے. اور ایک دن ایسا آیا, مجھے نہیں پتا تھا, لیکن یہ میں نوٹ کر رہی تھی کہ سر کا موڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا چینج ہے, مطلب یہ مجھے فیل ہو رہا تھا. 1-2 باتوں پہ مجھے فیل ہوا کہ سر کا موڈ تھوڑا سا چینج ہے یا سر کے ایکسپریشنز چینج ہیں, لیکن آپ کو لگ رہا ہوتا کہ نہیں یار شاید نہیں میں نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے. میں کیونکہ شاید آپ یہ بھی خام خیالی میں ہوتے ہیں کہ یار میں نے کیا ہے, یہ بھی ایک ہوتا ہے میں نے کیا ہے. اس کے بعد لیکن فیلنگ آپ کو آ رہی ہوتی ہے کہ آپ غلط جا رہے ہیں. ایک دن مجھے یاد ہے یونیورسٹی میں مطلب مجھے 2 نظر آنا شروع ہو گئے, مجھے اس طرح ہوتا نہیں, میں 2 نظر آنا شروع ہوئے. حالانکہ میرا انالیسس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مجھے فیل ہوا کہ میرا فوکس خراب ہو رہا ہے. اب میں نے نا اتنی دیر میں نا 1-2 دن بعد نا سر کا مجھے فون آیا. سر نے مجھے کہا کہ سر نے مجھ سے کلیئر کٹ بات کی کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے, ٹھیک ہے نا, تمہاری اپنی مرضی ہے. نہیں میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور تب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو میں بہت بڑی غلطی کر رہی تھی. یہ ایسے ہی ہے جیسے
کوئی بھی اگر آئے گا اور آپ کی بھیڑ جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے, اور پتہ نہیں مطلب اب میں آگے دعائیں کراتی ہوں, اور اگر کوئی اس طرح کی بھیڑ اگر ان کے, ویسے میرا تو ایسا کیس نہیں ہے, مجھے ایسی کوئی بھیڑ ملی ہو کہ جو مطلب میرا کوئی کسی کے ساتھ کوئی بات چیت تو نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ پتہ نہیں آپ کو تو پتہ نہیں تکلیف نہیں ہوتی یا ہوتی ہوگی پتہ نہیں, لیکن مجھے بہت ہوتی ہے کہ یار اتنی محنت کی تھی, مطلب آپ نے تو نہیں کی ہوتی لیکن پھر بھی آپ نے پھل لگایا, بیج لگایا, اور آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ یار کہاں گری یا کہاں ڈگی یا کہاں گیا یہ بندہ. تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ ایک دو لوگوں پہ مجھے بڑا فیل ہوا جن کے اوپر یا وہ ایک کی جاب ہو گئی تو اس نے بات کرنا ہی چھوڑ دی, تو اس کی جب تک جاب نہیں تھی تب تک تو وہ بات کر رہا تھا, تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس کو نا یہ تھوڑی سی اور دعائیں کرا لے تو میں آپ کے ساتھ ملواؤں گی تو لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کا فوکس لوز نہیں ہونا چاہیے. تو جب مجھے پتہ چلا کہ مطلب میرا فوکس لوز ہوا نا, تو مجھے لگا کہ نہیں نا یہ بھی بات بہت خوبصورت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کی بات بھی سنی جائے. حالانکہ ایسے نہیں ہے, مطلب مجھے اب لگتا ہے کہ جہاں سے آپ نے دعا کر لی یا جہاں سے آپ نے بات لے لی تو آپ نے کہیں اور نہیں دیکھنا ہوتا یا کہیں اور جانا بھی نہیں ہوتا, بس وہی بات ہے اور وہی سارا کچھ ہے, آپ نے وہیں پہ رہنا ہے. تو یہ میرا زندگی کا بہت بڑا کاش ہے کہ یہ میں کھچ نہ مارتی, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں, لیکن یہ بات تکلیف دہ بہت ہے میرے لیے اب آ کے بھی نا, حالانکہ یہ شروع کے سال میں ہی ہو گئی تھی یہ حرکت, تو لیکن مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے جب میں سوچتی ہوں اس بارے میں کہ یہ میں نے حرکت کیوں کی تھی. تو شکر اللہ کا کہ آپ نے مجھ سے اسٹریٹ فارورڈلی پوچھ لیا اور میری بچت ہو گئی. تیسری جو تھی وہ یہ یاد نہیں ہے ویسے, یا مجھے خواب سنائی ہوگی کوئی, یا یہی دو نظر آنے والی بات سنائی ہوگی, اپنی پرابلم بتائی ہوگی, یا منیبا کو آپ بتاتے ہوتے تھے, منیبا یا زینب سے آپ ٹچ تھے, ان میں سے کسی نے بتایا ہوگا, مجھے نہیں پتا تھا آپ جا رہے تھے نہیں جا رہے تھے. اور نہیں سر, وہ نا ہم جانا تھا لیلا جانا تھا, تو وہ آپ نے کہا تھا کہ پتہ نہیں آپ کچھ سیاسی, آپ نے کو اس طرح کہا تھا مطلب یعنی کہ ہم دو جا رہے ہیں, تو تم مطلب میں بھی تیار ہو گئی تھی نا بیچ میں کہ میں نے بھی جانا ہے, کیونکہ مجھے ساتھ وہ جو اس نے کہہ دیا تھا کہ تم بھی چلو, تو آپ نے مجھے فون کال کر لی تھی, آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو بھی میری ڈسکشن اس وقت ہوئی تھی آپ سے, اچھا مجھے نہیں یاد, تو آپ نے مجھے اسٹریٹ فارورڈلی پوچھ لیا تھا. اس کے بعد جو میرا تیسرا, پھر آپ لیلا نہیں گئے تھے؟ نہیں ہاں ایک لیلا والی بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ مطلب نا جب میں شروع میں آئی نا تو یہاں بیٹھی تو نا آپ کو فون آیا, تو آپ نے نا کسی سے بات کر رہے تھے, اور آپ بات کرتے کرتے آپ نے کہا کہ بات کسی سے کر رہے تھے, تو آپ نے اس کو کہا یہ شروع کے سالوں میں جو ہے ہمیں سمجھ آئی تھی, لیکن یہ کہ بہت سالوں بعد میں نے لوگوں کو بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا جی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بابا جی بلا رہے ہیں اور ہمیں جانا ہے. میں نے کہا واہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے, ان کے تو دلوں میں آ جاتا ہے کہ بابا جی مجھے بلا رہے ہیں. تو لیکن کچھ سالوں بعد مجھے سمجھ آئی کہ یار وہ جو تجھے پہلی بات سمجھ آئی تھی نا وہ بالکل ٹھیک تھی. تو وہ جو بچوں والی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے, اس میں آپ کی عقل شامل نہیں ہوتی. تیسرا یہ تھا کہ جب شادی ہونے لگی تھی تو جو کیا کہہ رہی ہے, تو نا جب شادی ہونے لگی تو مطلب مجھے یہ تھا کہ پر مجھے نہیں پتا ان لوگوں باقی سب نے کیا کیا یا نہیں کیا. مجھے سر نے ایک بات کہی کہ یہ والی بات مجھے پتا ہے, یہ رہنے دیتے ہیں. ہاں یہ رہنے دیتے, لمبا ٹاپک. وہ آپ اکیلے کی غلطی نہیں تھی, بلکہ وہ غلطی ہی نہیں تھی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا یہ والا کہ غلط ٹائم پہ عاجزی نہیں دکھانی ہوتی. عاجزی والا چیپٹر جو ہے نا, جب وہ مانگے عاجزی تب آپ نے دکھانی. عاجزی ہر جگہ کے لیے نہیں ہے, آپ نے دکھائی, آپ نے اپنی طرف سے سوچا کہ یار نہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ عزت ہے, آپ عزت کسی کو دے رہے ہیں, حالانکہ آپ عزت میں کھچ مار رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو ہے نا وہ آپ سفر کرتے ہیں, پھر خود ہی سفر کرتے ہیں, اور تو کوئی نہیں سفر کرتا. لیکن ہاں یہ ہے
کہ میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ 7 سال ہو گئے ہمیں شادی. مطلب مجھے لگتا ہے کہ جتنی اگر میں تکلیف میں ہوں نا تو مطلب اگر میں نے آپ کو بتایا ہے نا تو آپ بھی اتنی تکلیف میں ہیں. صرف میرے کیس میں نہیں, کسی کے ہر کسی کے کیس میں. مطلب جو بھی آپ سے دعا کرتا ہے, جو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے, آپ مطلب جس نے آپ کو دعا کرائی ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ جیسے دھمال ہوتی ہے وہ دھمال ڈال رہا ہوتا ہے. آپ کا خود کچھ نہیں, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت فیل کر رہے ہیں, لیکن جو آپ بتا رہے ہوتے ہیں دوسرے بندے کو. ہاں اس میں یہ ہے کہ جب آپ کو شوق لگتا ہے, جب آپ کوئی بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایک ڈیزاسٹر آتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک دم وہ جو دعا والا سین ہوتا ہے اس پہ اس طرح دوبارہ آپ کو جیسے توڑا اور مروڑا اور کیا. لیکن یہ ہے کہ آپ کی بہت بری حالت ہو جاتی ہے, کیونکہ تھیوری بہت خوبصورت ہے اور جب آپ پہ بیتتی ہے کئی دفعہ آپ وہی بات, مطلب میں ٹائپ کر رہی ہوتی ہوں, ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ میں بات کیا لکھ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہی بات جب میں فیل کر رہی ہوتی ہوں وہ اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے, اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ لیکن لکھنے میں وہ مطلب مجھے لکھنے میں ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, مطلب دیکھنے میں تو یہ تو لفظ ہے, لیکن یہ ہے کہ جب آپ پہ بیت رہی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو مطلب لیکن یہ ہے کہ آہستہ 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 مجھے یہ ہوا کہ مجھے ان سب چیزوں کی عادت ہونا شروع ہو گئی, ٹھیک ہے نا. سچویشن شاید اسی طرح ہی رہی, لیکن یہ ہے کہ میرا دیکھنے کا انداز بدل گیا, ٹھیک ہے نا. اب مجھے جو ہے وہ لڑکے بیبی لگتے ہیں, سارے کے سارے مصیبت خانے مجھے بچے لگتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے ڈاٹ 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 کبھی بڑے نہیں ہو سکتے, اور شاید نا ان عورتوں کا بھی قصور ہے, کیونکہ عورتوں کا اس لیے قصور ہے کیونکہ وہ اس طرح بنا نہیں رہی نا, وہ اس طرح بڑا ہی نہیں کر رہی. وہ ایک آپ اپنے بچوں کو مورل ویلیوز ہی نہیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وہی بچہ آپ کی بھی عزت نہیں کرے گا, تو ظاہر سی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو مرد والی بات ہے نا, وہ میں کہتی ہوں کہ مرد ہونا چاہیے. مطلب آپ کے کریکٹر میں آپ کو مرد ہونا چاہیے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, کوئی بھی ہو, پر وہ مرد ہی. تو یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ سوری دل کر رہا تھا آج میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں, تو میں نے بولتی جاؤ. لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ آپ کی ہر بار آپ کی پہچان کو توڑا جاتا ہے, ہر بار. آپ کو کئی دفعہ لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یہاں پہ اینڈ, تو اب ہم نے آپ سے سنا ہوا ہے کہ اینڈ نہیں ہے, آپ نے جہاں سوچا کہ پا لیا وہاں پہ آپ نے کھو دیا. لیکن میں یہ کئی دفعہ سوچتی ہوں, میں کئی دفعہ حالانکہ میں اتنی تکلیف میں نہیں ہوں جتنا لگ رہا ہوگا, بالکل اتنی تکلیف میں نہیں ہوں, رونا زیادہ آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے میرا دل, کیونکہ مجھے فون کال آتی ہوتی ہیں, ایک کچھ ایسے ٹائم ہوتے تھے جس میں میرا دل کرتا تھا چھنڈے ماروں سب کو, مطلب مجھ سے بات نہ کرے. کئی دفعہ ڈرائیو کرتے وقت, کئی دفعہ ویسے, اور اسی وقت ہی کسی نے فون کرنا ہوتا تھا کہ مطلب یہ نہیں کہ میرے سے بات کرو. لیکن میرا کئی دفعہ دل کرتا تھا, حالانکہ میں اتنی دکھی نہیں ہوں, لیکن میرا دل کرتا تھا کچھ عرصے سے کہ میں شیئر کروں. مطلب یہ نہیں کہ میں دکھی ہوں, لیکن نا آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات کریں, چھوٹی چھوٹی, کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن آپ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کریں. حالانکہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن آپ کا دل کرتا ہے. حالانکہ میں تو کسی اور بات پہ رو رہی ہوں نا, میں تو دنیاوی باتیں ہیں اور یہ اور وہ, لیکن میں کئی اس وقت سوچ رہی تھی وہ کوئی محرم راز نہیں ملتا جو واقعی اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, جن کے پاس بات ہوتی ہے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو میرے تو یہ لوگوں نے مارا. تو لیکن یہ ہے کہ میں نے ایسا ایسا سوچا کہ آپ کے جو رشتے ہوتے ہیں جن کو آپ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, مطلب میں نے آپ سے سیکھا کہ نفرت نہیں کرنی, ریئیکٹ نہیں کرنا. حالانکہ میں کئی دفعہ بیچ میں مطلب میں باہر والے لوگوں سے ریئیکٹ ہوتی ہوں, نہ مجھے لوگوں سے مسئلے ہوتے ہیں.
ہاں مجھے یہ ہے کہ جو میرے ارد گرد جو گھر والے ہوتے ہیں نا, مطلب اب تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی ان لوگوں سے, یا کوئی بھی میری ایکسپیکٹیشنس نہیں ہے. مجھے پچھلے دنوں مجھے خیال آتا, میں سندس کو ایک دن کسی دن کہہ رہی تھی, میں کہ یار وہ نا میں نے کسی رات رہنا ہے, تو میرے پاس تو لاہور میں کوئی گھر ہی نہیں ہے رہنے کے لیے. تو اس نے مجھے یاد کرایا کہ تیرے گھر, اس وقت وہ ابو بھی ادھر ہی تھے, تو اس نے مجھے یاد کرایا کہ تیرے ابو کا بھی گھر ادھر ہی ہے, تیری بہن کا گھر بھی ادھر ہی ہے. تو مجھے اس وقت مطلب مجھے تکلیف ہوئی اس بات پہ کہ یہ کچھ میرے رشتے میرے میموری سے نکل گئے ہیں. یہ بہت تکلیف سے بات ہے کہ آپ کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں, یا آپ کسی سے اپنی فیلنگ شیئر, کیونکہ بچپن سے ہی مجھے جھوٹا کہا جاتا تھا, تو وہ جھوٹی کیونکہ میں جھوٹ بہت بولتی ہوں. تو نا جو میرے گھر والے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جھوٹ بولتی ہے نا. اور ہاں یہ بھی ایک تھا کہ ویسے گندی بات ہے نہیں کر دوں, میرے گھر والوں کو لگتا تھا کہ میں بھاگ کے شادی کر لوں گی. تو اسی ڈر سے, کیونکہ مجھے بھی ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ اتنی کنوکشن لوگوں کی ہے بھاگ کے شادی نہ کر لوں, کیونکہ ہر وقت یہی سوچ ہوتی رہتی تھی کہ یہ بھاگ کے شادی کر لے گی. تو مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ واقعی یہ لوگ صحیح ثابت نہ ہو جائے, تو میں نے تو بھاگ کے شادی نہیں کرنی. تو میں نے ڈر کے مارے ہی شادی کر لی کہ یار میں شادی کر لیتی ہوں اور میں تو میری بچت ہو جائے گی, میں نے نہیں بھاگ کے شادی کرنی. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, لیکن ایسی ان کے دماغوں میں تھا, شاید میری پرسنالٹی ایسی ہے. تو وہ پرسنالٹی میری بڑی عجیب سی ہے, سمجھ نہیں آتی, ہوں بھی میں ویسی نا, تو بندوں سے بات بھی کر لیتی ہوں اس طرح بات پچھلے دن میں یہ بھی بات سوچ رہی تھی کہ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بچپن سے. ایک تو میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہوں, میں بچپن سے میرا یہ مجھے آپ کے پاس آگے پتہ چلا کہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا, بات کرنا, مطلب یعنی کہ ایک پتہ نہیں مطلب جو بھی ہے, لیکن میرے سے آنکھوں میں دیکھے بغیر بات نہیں ہوتی, مطلب میں کہیں اور نہیں دیکھ سکتی, میں آنکھوں میں ہی دیکھ سکتی ہوں. اب مجھے نا کئی دنوں سے یہ فیل ہو رہا تھا کہ میرے میں یہ پتہ نہیں یہ بری عادت ہے. میں اس کو سوچ رہی تھی اس بری عادت کو اپنے اچھی عادت میں بنانا ہوتا ہے. تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں نا آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے نا کچھ ایسی حرکت ضرور کرتی ہوں کہ دوسرا بندہ جو ہے نا وہ پاگل ہو جاتا ہے بندے تو, اور پھر میں پیچھے لگا لیتی ہوں, اور جیسے ہی وہ بندہ پیچھے لگتا ہے زہر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے. اور مطلب یہ ایک چیز ہے, میں نے سوچا کہ نہیں یار اس کو دعا کے پرپز سے تم سوچو تو تم دعا ہی کرایا کرو, تو یہ سوچا کرو. لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ الفاظ جو میں یہ کہتی, آپ جب میں میسیجز لکھ رہی ہوتی ہوں, پہلے تو میں بہت لکھتی ہوتی تھی, جب میرے کو 100 میسیجز ہوتے تھے, آہستہ 50 40 30 20 10 2 1, اور اب بہت ریئر کیس ہوتے جب میری بس ہوئی ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں یار میں کیا کروں, کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ مطلب اب مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کسی کو بتاؤں گی پتہ نہیں لوگ میرا یقین کریں گے بھی یا نہیں کریں گے, کیونکہ وہ یقین ہی نہیں آتا نا کہ ایسی بات بھی ہو سکتی ہے. شاید میری پرسنالٹی ایسی ہے تو وہ لگے گا جھوٹ بول رہی ہے, تو لیکن خیر اتنی بڑی بات نہیں ہے, دکھی نہیں ہے ایسے رونا آ رہا ہے. تو مجھے میسج کرتی ہے اور میں پڑھتا بھی ہوں تیرے میسج, میرے سے شیئر بھی کرتی ہے سارا کچھ. اب کچھ عرصے سے میں نے ویسے پڑھنے چھوڑے ہوئے ہیں, پڑھتے ہیں سارے پڑھتے ہیں, یا ڈانٹ لگا دیتا ہوں کہ یہ کیا پڑھا نہیں کرتا. مطلب میں نے سر کے ساتھ کبھی گلا نہیں کیا, کوئی گلا شکوہ, اللہ کا شکر اللہ مجھے قائم رکھے. لیکن جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی نا تو نا مطلب میں ڈر گئی تھی, تو مجھے اللہ ظالم لگنا شروع ہو گیا. میں نے رات کے وقت مجھے لگا کہ اللہ میاں میری امی کا حساب لے رہا ہوں. میں امی کو کہتی ہوتی تھی کہ آپ رویا نہ کریں, اگر اس نے دینا نا تو دے دے گا, رونا نہیں ہے اس کے آگے, آپ کی آنکھوں میں سے آنسو نہیں نکلنا چاہیے, تو آپ نے اس کے آگے بھی نہیں رونا. تو وہ کہتی تھی کہ پاگل ہونا, یہ کوئی بات ہے, مطلب بیوقوفانہ حرکت ہے کہ آپ اللہ کے آگے کہہ رہی ہیں. تو جس دن امی کی ڈیتھ ہوئی تو اس دن مجھے تھا کہ حساب ہو رہا ہوگا. میں نے کہا میری ماں کو کچھ کہہ نہ رہا تو مجھے نا ڈر لگنا شروع ہو گیا اللہ میاں سے, اور مجھے پتہ نہیں عجیب سی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی. لگے کہ لوہے کے اوپر نا کوئی لوہا کر رہا ہے پھینک رہا ہے, میں کہ یہ لوہا کی آواز آ رہی ہے کہ میری ماں کو نہ لگا دے. تو نا مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا. میں نے سر کو میسیجز کرنا شروع کیے اور مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی. خیر کرتے کراتے مجھے نیند آ گئی. اگلے دن میرے سے میں دعا میں آ گئی. میں نے سر کو پہلی بار ایک بات کی, میں نے کہا سر آپ نے میرے میسیجز کا جواب نہیں دیا. ہائے بس مجھے پھر میرے کان بند ہو گئے. لیکن یہ کہ سر نے کچھ کہا مجھے آواز نہیں آئی, لیکن وہ میری زندگی کا پہلا اور آخری بات تھی جب میں نے سر کو یہ بات کہی.
तुम वो ये वाली बात बता दो, सारी बात बता दो। अब तेरी बात पूरी हुई है। खत्म हो गई बात। आज रिकॉर्डर की रिकॉर्ड आपने अपनी दुआ में बहुत सौ को दुआ करा दी। और मेरा ख्याल बहुत से माँ बाप को दुआ कराई, बहुत से भाइयों को, बहुत सी बहनों को, बहुत सी भाभियों को, बहुत से नेकों को, गुरुओं को, मर्दों को, लड़कों को, औरतों को, हम सबको। आप नहीं बोली, आपको बुलवाने वाले ने बुलवाया है। मेरा नहीं ख्याल कि जो कुछ आप बोल गई हैं चंद बातों के सिवा, जो शायद आपके बहुत करीबी, आपके घर वालों को शायद अच्छी ना लगे कि या नहीं करनी चाहिए थी आपको। अदरवाइज़ जिस तन लागे उस तन जाना, ये थी आपकी बात। लोगों ने शायद, मुझे नहीं पता, बल्कि यकीनन आज एक नई सदफ को सुना है, डिफरेंट सदफ को सुना है। इसमें से शायद आपकी बहुत क्लोज़ सहेलियाँ या क्लोज़ दोस्त, इसमें से शायद 10 से 15% जानते होंगे। आप की मेहरबानी है 80 to 90% नंगा बोल गई हैं, और ये आपकी मेहरबानी है कि बाकी के 10 से 20% आप बचा गए हैं। मुझे डर था अगर वो ना बोल गए। तीसरा काश कभी बोलने की ज़रूरत नहीं ना किसी को कहना, वो काश नहीं होता। अल्लाह कभी गलत नहीं करता, वो ऐसे ही होता है। उसके कुछ असूल हैं, वो असूल नहीं बदलते, उसके असूल नहीं बदलते, वो उसने नबियों के लिए भी नहीं बदले, वो असूल नहीं बदलता। जो उसका होता है, जो उसका होता है, उसको तो खुद नहीं पता होता कि वो उसका हो चुका है या वो उसका है, लेकिन उसका वो होता है, उसका फिर वही होता है। ठीक है, चूंकि वही होता है सिर्फ उसका। जो मैं उस बच्चे को कह रहा था कि तुम शायद मेरी आंखों के जादू से ना वाकिफ़ हो, जिस पे मुझको प्यार आ जाए उसको पागल कर देता हूँ, दाएं बाएं आग लगाकर आगे जंगल कर देता हूँ, मेरे पास से जाने वाला मुझ तक लौट कर आएगा। यही कह रहा था ना, दाएं बाएं आग लगाकर आगे जंगल कर देता हूँ। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा था, मैं उसी बात को कर रहा था जो अल्लाह कहता है कि जिस पे मुझको प्यार आ जाए उसको कत्ल कर देता हूँ। जो उसके नाम पे कुर्बान हुआ होता है ना, कुर्बान उसके नाम पे बहुत से हुए हैं। और आपके घर का तो ये खासा है, आपका दिया ये कायनात खा रही है। ये शहीदों का जो मेरे पे एतराज़ आता है बहुत ज़्यादा कि डॉक्टर साहब ये अजीब बात करते हैं, शायद डॉक्टर साहब शिया हैं या छुपे शिया हैं या सैयद। कई शिया जो मुझे कई बातों पे एतराज़ रखते हैं वो इस बात पे आगे चुकी, यार ये बीच में क्या कर रहा है या ये कर रहा है। मुझे इन चीज़ों से ताल्लुक़ ही नहीं है। मैं अपना तजर्बा, अपनी बात जो मुझे बाबा से जितनी मिली मैं वो कर रहा होता। जैसे आप लोग कहते हो ना कि आपको आसिफ हुसैन कह रहा था कि ये जहाद में भी शामिल रहा, इसने अपने भाई छोटे को भी भेज दिया, खुद अफ़गानिस्तान, उसको कश्मीर, या पैसा भी लगाया जो भी कुछ। उस दिन इन्होंने कहा था कि मुझे सर के पास आके, हालांकि मैं नहीं ये चीज़ें मुझे नहीं पता, मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, और एक दुआ बता रहा हूँ सूरह रहमान और ये वो कर लूँ।
سرکار کا میں نے کیا کسی کو بتانا, میں تو ان کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں, سرکار دو عالم کہتا ہوں, صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی میں کہتا ہوں. تو یہ کہنے لگے کہ نہیں مجھے ان کی زیادہ قربت پتہ نہیں, یا زیادہ پہچان, یا زیادہ ان کی شان کوئی نہیں میرے پہ کھل گئی, اللہ جانتا ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن جو بھی مجھے بابا سے ملا, میں نے کہا نا کہ انہوں نے پہلے دن یہ دعا تو کرائی, جاتے ہوئے 2 باتیں کہی تھی. کسی کا دل نہ دکھانا, آج سے بس کسی کا دل نہ دکھانا. جاؤ بیٹا بابا اس کو عام کر دو, جو آتا جائے اس کو آگے بتاتے جاؤ. حالانکہ میں نے انہیں تنزل پوچھا تھا کہ جی مجھے بھی اجازت ہے, جو مجھے تھوڑا بہت پتا تھا کہ اجازت کے بغیر نہیں کرنا, ایسے نہیں کرتے, شاید ایسے ہوتا ہے, کیونکہ میں اس سے پہلے کچھ جگہوں پہ کسی وجہ سے گیا بھی تھا اپنی پرابلم میں. تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ وہ مطلب ایک جگہ ایک بندہ آ کے گلا کر رہا تھا میرے سے, پہلا والا پیشنٹ, کہ جی میں تو آج 6 بار تعویذ لے کے گیا ہوں, یا 6 بار آپ سے دوائی بھی لی ہے, تو میری مسئلہ نہیں حل ہوا. تو وہ بھی آگے سے صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے بڑے دھڑلے سے انہیں کہہ دیا کہ آپ بھی تو 50 روپے والا تعویذ لے کے جاتے ہیں, آج آپ میرے کہنے پہ 500 والا لے کے جائیں. تو مجھے انہوں نے پوچھا ہاں جی آپ کا کیا حال ہے, تو میں اٹھ کے انہیں کہا کہ میں تو سلام کرنے آیا تھا, میں ٹھیک ہوں, نکل آیا تھا. ٹھیک ہے, جیسے آپ کی اللہ سے لڑائیاں تھیں, میرا وہ آخری مسجد کا, کسی پیر خانے کا, کسی روحانی درسگاہ کا, نام میں نہیں لینا چاہتا, جگہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. ٹھیک ہے, میرا وہ آخری چکر تھا, کیونکہ میں بھی ہر ڈاکٹر, خود ڈاکٹر تھا, ہر سائنس ہر دوائی سے تو جواب تھا مجھے, ایز اے ڈاکٹر پتہ تھا مجھے, میرے پاس کچھ نہیں, جو میرا جو بھی مسئلہ تھا اس کا حل نہیں تھا کسی کے پاس. اللہ یا اللہ والے بچے تھے. جب وہاں مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر بھی 50 والے تعویذ سے صحیح فاقہ نہیں ہوتا اور 500 والے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ مجھے نہیں چاہیے تھا, میں اٹھایا وہاں سے. اور اس کے بعد ایسا چیپٹر میں نے وہ 1-2 سال سے بند کیا ہوا تھا کہ میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہونا تھا, اور وہی میری اپنی اللہ سے جو بھی. تو اب اس بابے کے پاس اگر میں چلا ہی گیا, اور جب اس گلی اس سیڑھی پہ پاؤں رکھنے لگا, تو عمران اور کامران دونوں ٹوینز ہیں, یہ سب سے چھوٹے ہیں, تو ٹوین بردرز ہیں, تو اس میں سے کم ہی میرے ساتھ تھا, یہ تو نہیں تھا, یہ نہیں آیا تھا. اور ہمارے گھر میں سب سے زیادہ پابند صوم و صلات, میں نے بتایا نا کہ گھر میں مسجد سے بھی شکایت آ گئی کہ جی مولوی صاحب نے شکایت کر دی امام صاحب نے کہ جی یہ بچے کو سمجھاؤ, انج نہیں ہوتا جو امام مسجد توڑ دے بے نماز توڑنی ہوتی ہے, تو نہیں توڑی ہے, مجھے شکایت لگا دی انہوں نے, مجھے نہیں پتا تھا. تو وہ بھی بات تو اس وقت کسی اور پرائے میں ہو رہی ہے, لیکن بہرحال وہ بھی ہنسنے والی, میرے لیے ہنسنے والی بات تھی کہ انہوں نے مجھے اسپیشلی شکایت لگائی. مسجد بن رہی تھی, کچی تھی, تو پہلے ایک بار اس میں سانپ نکل آیا. ٹھیک ہے, تو وہ جماعت ہو رہی تھی, یہ کہ ان کے پیچھے ہی تھا کھڑا. اب وہ لوگوں کو سانپ آیا, کسی ایک نے توڑی نماز, اس نے چیخ ماری وہ سپ آ گیا یا کچھ آ گیا, تو اس نے توڑی, ساروں نے توڑ دی, امام صاحب نے توڑ دی. اب یہ بھائی صاحب نماز پڑھتے رہے. اب انہیں بعد میں احساس ہوا کہ یار بندہ اندر رہ گیا اور سانپ یہ وہ فلاں. جب دیکھا کہ یہ صاحب اپنی نماز پوری کر رہے ہیں, تو انہوں نے بڑے غصے سے یا اسے سمجھایا کہ یار سانپ آیا تھا, جب میں نے نماز ہی توڑ دی تو کڑی نماز پڑھنا پہ. تو یہ اتنا شاید محو ہو کے پڑھ رہا تھا. اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ آپ لوگ چلے گئے یا کچھ. حالانکہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جب امام نماز پڑھا رہی ہے کیا پڑھ رہا تھا, پڑھ لی ہوگی. لیکن دوسری بار یہ ہوا کہ مسجد تقریباً چھتوں پہ آ گئی, فرش پڑ گئے, ٹائلیں, اور وہ سارا کچھ کام چل رہا تھا, رگڑائی کا شاید کام ہو رہا تھا, پانی تھا. وہ کوئی تار بجلی کی ٹوٹ کے نا, تو وہ جو وضو والی ٹوٹیاں کہیں ٹچ کر گئی یا کچھ ہو گیا کسی کی غلطی سے. ادھر جماعت ہو رہی تھی, یہ بھی کھڑے تھے, سارے نماز پڑھ رہے تھے. اب اصل میں ساروں کا خشوع و خضوع ایسا ہوتا ہے جو ایک کو کیفیت ہوتی ہے ساروں کو ہوتی ہے. کوئی وہ میرے جیسا لیٹ نمازی آیا, اس نے اس وقت وضو والی ٹوٹیوں کہیں حال لیا, اس میں کرنٹ تھا, اس میں کرنٹ پڑا, اس نے چیخ ماری, شاید گرا ساتھ, نے کہا مسجد میں کرنٹ آ گیا. ظاہری بات ہے روٹین کی نماز تھی, مطلب 5 وقت کی نماز. تو مسلمان تو اس میں جتنے ایک محلے میں ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں. تو وہ بیچارے کوئی ایک صف کی نماز تھی جو بھی تھی. مسجد کافی بڑی اور ڈیکوریٹڈ, وہ تو جیسے ہماری عادت ہے.
اب وہی ہوا, امام صاحب نے بھی ساروں نے کرنٹ آ گیا, ساروں نے جماعت توڑی ہے, باہر بھاگ گئے. اب عمران صاحب پھر اندر نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہ اس دن ظاہری بات ہے امام صاحب ان کو انہوں نے ڈاٹا ٹوٹا یا جو بھی پوچھا ہوگا, اس نے کہا جی مجھے نہیں پتہ چلا, تو وہ انہیں ہضم نہیں ہوئی. وہ انہوں نے مجھے اسپیشلی یعنی کئی ملے تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں کہ وہ ایسے ایسے ہوا ہے, 2 بار ہوا ہے, تو وہ نا یہ کوئی نماز نہیں ہوتی, تو امام کے بغیر کافی انہوں نے. اب ان کی بات میں مجھے ہنسی آئی جائے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا جی وہ ایسا ہی ہے, تو خیر. لیکن اس سارے کے باوجود اس کو پتہ بھی تھا کہ میں کامی کے ساتھ جا رہا ہوں, اور یہ اس کا مجھے تھوڑا سا تھا کہ اس کو تھوڑا سا کوئی دربار پہ شاید یہ جاتا ہے, کسی دربار پہ یا درباروں پہ جاتا ہے, یا اس کو تھوڑا نمازی بڑا بندہ ہے یا کچھ, تو اس نے نا بالکل انٹرسٹ نہیں شو کیا کہ اس نے جانا ہے. میں نے بھی اسے زور نہیں دیا, میں خود بڑا مجبوری میں جا رہا تھا. وہ 3 بار ان کا میسج آیا تھا, میں کہتا کیا کرنے میں نے جانا ہے, میں نے وہی آخری بات سنی ہوئی تھی ایک جگہ کی, تو کامی کے ساتھ گیا. تو اس کا میرے پہ احسان ہے, اس لیے میں اس کو اپنا گرو استاد مرشد کہتا ہوں کہ مجھے ان جگہوں کی کوئی کچھ نہیں پتہ تھا آپ کی طرح. تو وہ انٹر ہونے لگے, بیل دینے لگے, تو کامی نے مجھے وہاں روکا بھاٹی بابا جی کے دروازے پہ. تو مجھے کہتا ہے کہ ایک بات آپ کو کہنی ہے, عمران نے کہی تھی. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے کہ بابا جی نے وہ نا عمران نے کہا تھا کہ جاوید بھائی تو اس فیلڈ کو نہیں مانتے, نہ جانتے, نہ پتہ ہے, تو انہیں ایک بات کہہ دینا تو میں نا ساری راست, کیونکہ میں بڑا تھا سب سے اور یہ دونوں چھوٹے تھے, تو اور ابو نہیں تھے, تو مطلب میں میٹرک میں تھا, تو یہ ابھی اسکول میں انہیں داخلہ دلوایا تھا امی نے, اور میرے ساتھ ہی آتے جاتے تھے اور سارا. اور انہوں نے زندگی میں واقعی مجھے بڑا بھائی ہے, وہ رسپیکٹ ایک آج تک جیسے ہے وہ تھی. تو مجھے وہ کمی بڑا ڈرتا کہتا ہے کہ نا وہ نا عمران نے کہا تھا. میں نے کہا کیا کہا تھا؟ میرے دل میں نے کہا شاید اس نے کہا ہوگا کہ بیوقوف نے کہ انہوں نے میرے لیے اے دعا کرا دیو, وہ دعا کرا دیو, یا کوئی اپنی کوئی ہوگی. میں سخت بدمزہ کہ یار یہ کیا کنسیپٹس ہیں, بندہ آپ پہ دعا کرے, میں بڑی وزاری میں کیا اس نے کیا کہا تھا. تو بڑا ڈرتا کہتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس, اللہ والوں کے پاس, اس طرح کر کے اس نے کہا, یا تو آتے نہیں ہیں, اگر آئیں تو ان سے اجازت کے بغیر جاتے نہیں ہیں جب تک وہ اجازت نہ دیں. دوسرا, اگر آپ کے اندر کوئی شک, کوئی سوال, کچھ بھی ہے نا, تو اس نے کہا تھا کہ انہیں نا کہنا کہ ان کی سیڑھی پہ پاؤں رکھنے سے پہلے اپنے اندر پوچھ لیں, انہیں جاتے جواب مل جائے گا. مجھے تو وہ تپ چڑھ گئی کامی پہ, اور اس پہ یہ تو سامنے نہیں تھا. میں نے تو کامی کو ڈانٹنا شروع کر دیا وہیں پہ. میں کہ یہ تم لوگوں نے کہاں سے یہ فارمولے پڑھ لیے ہیں, کس نے تم لوگوں کا ہے, یہ کہاں سے تم لوگ کدھر پھرتے رہتے ہو, یہ کس نے کہا؟ تم لوگوں کو تو میں سیدھا کرتا ہوں, یہ کوئی بابا شابا نہیں ہوتا, مطلب یہ میرا موڈ تھا, کوئی ایسے نہیں ہوتا, اللہ سب کا ہے, اور یہ وہ فلاں. سیڑھیاں میں نے چڑھ لی, لیکن وہ دونوں باتیں میرے اندر گھوم رہی تھیں. شک مجھے کوئی نہیں تھا, ٹھیک ہے. شک میں نے کیا کرنا تھا, میری اپنی اللہ نہ بڑی سی, مطلب میرے خیال میں آج تک میرے یہی ہے کہ اللہ ہر ایک کو اویلیبل ہوتا ہے, اللہ سے آپ رابطہ کریں, اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, وہ ساری باتیں تھیں. یہ اسلامیات میں نے ساری پڑھ لی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. ویسے بھی جب آپ کے سر پہ پڑ جائے, آپ پریکٹیکل لائف سے گزر رہے ہوں, تو بہت سی چیزیں آپ کو زندگی سکھاتی ہے یا رب سکھاتا ہے. دوسری بات اس کی مجھے ویسے بڑی اچھی لگی کہ ہاں یار, اگر بڑا بندہ ہے اس کے پاس آئے ہیں, اللہ کا بندہ ہے, تو واقعی اس کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو. یہ بات مجھے اچھی بھی لگی اس کی, اور ساری زندگی میں نے مطلب میرا ویسے ہی خیر پتہ نہیں, ان کے پاس بیٹھے مجھے وقت کا نہیں پتہ چلتا تھا یا کچھ بھی تھا, لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا, کوئی نصیحت نہیں کی. وہ جو دعا ہوئی وہاں بیٹھے, میں نے کئی بار واقعہ سنایا, لیکن جب ہم اٹھ کے آ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے بس یہ 2 باتیں کی کہ آج سے کبھی کسی کا دل نہ دکھانا. ایک تو میرے لیے اس میں وقت پڑ گیا کہ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے میں نے دکھائے ہیں, ڈھونڈ کے میں دلوں میں معافیاں مانگوں. اچھا, میں نے ابو فوت ہو گئے تھے, میرا خیال ابو نے فلاں ٹائم پہ مجھے آواز دی تھی, تو میں نے شو کیا تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں, میں اٹھا نہیں تھا. اچھا, فلاں ٹائم پہ یہ ہوا تھا, فلاں ٹائم پہ میرے ابو آوازیں دے رہے تھے, وہ ان کے پاؤں پہ چوٹ آ گئی ہوئی تھی, شوگر تھی, بیڈ باؤنڈ تھے, تو میرا میچ ہو رہا تھا باہر, میں بال اندر لینے آیا تھا, تو میں نے شو کیا, میں نے نہیں سنا, تو پتہ نہیں انہوں نے اس وقت انہوں نے پانی پینا تھا, یا پتہ نہیں ان کا دل ٹوٹا ہوگا کہ یہ میری بات نہیں سن رہا. پھر کبھی سوچوں کہ اچھا فلاں ٹیچر کی میں نے شکایت لگائی تھی, اس کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو, ٹھیک ہے. کلاس فیلوز تھے, فلاں دوست تھا, فلاں کلاس فیلو تھا, یہ ساری باتیں. ایک تو مجھے یہ وقت پڑ گیا. دوسری بات انہوں نے کہی کہ سید کی عزت کرنا. اب میں تھوڑی دیر کھڑا رہا, میرے ساری زندگی بابا نے اور کچھ نہیں کہا مجھے, کبھی کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے, نہ کوئی نصیحت, نہ کوئی لیکچر, کچھ نہیں.
ہاں یہ دعا سیشن جس طرح آج آپ بولے ہو, آئی لو دس, یہ میں چاہتا ہوں, یہ ہے دعا سیشن. وہ بابا جی کی محفل یہ ہوتی تھی, بابا جی نہیں بولتے تھے کہتے بیٹا بابا اپنا تعارف کراؤ, بیٹا بابا آپ اپنا تعارف کراؤ, یا جیسے اس نے دعا کرا دی, کاکی نے دعا کرا دی, کوئی نیا بندہ اسی کو کہہ دیا دعا کرا دی. اب میں سیڑھیاں اترتے یہ سوچوں کہ یار یہ بس 2 کام, یہ کیا 2, انہوں نے تو کہا ہی نہیں نمازیں پڑھو, انہوں نے مجھے کہا ہی نہیں تسبیحاں کرنی ہیں, یا یہ تسبیح کر لینا یا وہ. اور گھر آنے تک مجھے ایک آدھ بار یاد آیا کہ یار میں نے اپنی بیماری کی کوئی بات ہی نہیں کی, میں نے دعا ہی نہیں, میری یاد نہیں رہی. اچھا لیکن وہ ایک عجیب سی بات میرے دماغ میں پھنس گئی کہ یہ خود سید ہیں شاید, یہ سید کی عزت کیا, یہ شاید شیعہ ہیں, یہ سید کی عزت مطلب یہ کیا بات ہے. وہ جو میرے ساتھ سید دوست تھے اور بڑے لفٹے تھے, اب ان کی مجھے بڑی بڑی چیزیں یاد آنا شروع ہو گئیں. تو یار وہ تو نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, سوئی پھنس گئی. میرا خیال ہے سیکنڈ سیٹنگ میں بابا جی کے ساتھ تھا, تو اچانک ایک بندہ آیا کوئی, تو وہ انٹر ہوا, تو اس کو میں بھی جانتا تھا, وہ سید نہیں تھا. اس کے ساتھ ایک دوسرا بندہ انٹر ہو رہا تھا, اور وہ کہنے لگا بابا جی یہ میرا دوست ہے. بابا جی ایک دم چادر پرے کر کے, کمبل پرے کر کے ایک دم اٹھے اور کہتے ہیں میں اولاد نبی آل نبی اولاد علی کا خادم ہوں, سائیں آئے بیٹھو سید ہو. میں بڑا پریشان کہ یہ بابا جی کو تو میں نے وزیر اعلیٰ کا دروازہ میں نے ٹھڈے سے کھولتے ہوئے دیکھا تھا, تو یہ ایک دم اس طرح اٹھے ہیں. وہ یار لڑکا سا ینگ سا تھا. وہ آگے سے کہتا ہے جی, اچھا بٹھا لیے انہوں نے اس کو. اب وہ جو لے کے آیا تھا نا, وہ بڑا تھوڑا سا اس کو کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہارے تعارف کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, سرکار نو اس طرح کا اس کا سرکار نو آپ پتہ چل گیا تو سید ہیں یہ بنا. تو میں نے اس طرح میں کہا بابا جی آپ اسے جانتے ہیں پہلے. تو بابا جی تھوڑی دیر چپ رہے, پھر کہتے ہیں کاکا بابا سید کے خون سے گلاب کی پسینے سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. اب میں بڑا پورا ٹل لگایا, مجھے کوئی نہ آئے, ٹھیک ہے کمرے میں. میرا ویسے ناک ذرا ویک ہے, مجھے ناک بہت بڑا ہے لیکن میں خراب کر لیا, میں نے یہ اس کا مین پرپز خوشبوئیں بدبوئیں مجھے کم ہی آتی ہیں. اب میں کہا اچھا بابا جی کو پھر اسپیشل کوئی ہوگی کرامت ان کی یا کچھ. لیکن مجھے انہوں نے اس دن کی سیٹنگ میں وہ کہہ رہے تھے کہ کرامت دکھانا بھی حرام ہے, اور کرامت جو ہے نا وہ ہونے کی خواہش ہونا بھی حرام ہے. اب میں نال ہی سوچا کہ یار میں نو نا, میرے دل میں آیا کہ یار مجھے پتہ چل جایا کرے کہ سید ہے یہ, تو میں اس کی عزت کر لوں گا, مجھے خوشبو آ جائے, مجھے کیوں نہیں آ رہی. وقت میں وہ مانی کھولے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک دن ایک سید کو میں نے وہ گالیاں اور وہ مٹی پلیت کرتے اس کی دیکھا کہ میں نے 3-4 بار کہنے کی کوشش کی کہ بابا جی یہ سید ہے. بابا جی کو تو اس کی جناب وہ چھوڑ ہی نہ جان. بابا جی کہنا کتنے کہا بابا یہ صرف قطرے ہی کا نہیں, یہ ایک کردار کا بھی نام ہے. اس کی کلاس فل بڑا فل ترسیہ آ گیا مجھے. اچھا بابا جی نے مجھے نہ کہا ہوتا تو شاید میں, بابا جی نے تو اتنی تقریر فرمائی تھی, میں انہوں کٹیا ہوتا جی انہیں حرکت کی تھی, مطلب خوب پھینٹی لگائی ہوتی. اب اس وقت میں اسے کچھ نہیں کہہ رہا, تو بابا جی کو میں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بابا جی آپ کو نہیں پتا وہ سید ہے, وہ آج خوشبو نہیں آ رہی ہے, مطلب پتہ نہیں کیا ہو گیا بابا جی کو. اچھا بدقسمتی سے اس بندے نے وہ حرکت میرے سے ہی پہلے کی تھی, مطلب وکٹم بھی میں ہی تھا. تو ظاہری میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک تو ہم راجپوت ہیں, اوپر سے گاؤں کے چودھری یا نمبردار یا جو بھی ہیں یا پھنے کھا رہے ہیں. تو ان دنوں تو بھائی میرا خود وزیر قانون فیڈرل تھا, دوسرا ایم آئی چیف تھا, تو کون ٹکے آسمان چ موری نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. تو اسی ہوں اگلے کو کہہ لو کہ چوک چ چپیڑاں کھائی جا رہے ہیں تو قصور بھی ہوتا ہے, یا گالاں کھا رہے ہیں, یہ انتہائی غلط بات غلیظ لینگویج سن رہا ہوں. اور بابا جی اوپر سے آ گئے ہیں, وہ انہوں نے آ کے اس کی دھلائی شروع کر دی. اب میں بڑا پریشان میں بابا جی سے, بابا جی وہ سید ہیں. بابا جی لگے کہ بابا جی اور غصے میں آ رہے ہیں. تیسری بار مجھے لگا کہ یار میں نہ بولوں تو بہتر ہے, شاید اس کی جان چھوٹ جائے, یہ میرے کہنے پہ اور ہو رہا ہے. اچھا آخر میں بابا جی نے غصے سے کہہ دیا کہ کردار کا بھی نام ہے, اتنا کہہ کیونکہ اب مجھے ایک دم کہتے ہیں تو نے اس کی منہ کیوں نہیں توڑا. اب میری کلاس شروع ہو گئی. اب میں آگے سے میں کہ بابا جی وہ
اس کے گوڈے کٹوں سے لے گیا, اس کو مروانے لگا تھا, اس کو فلانا. مجھے کوئی پتا نہ. کہا بابا میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے کہا بابا جی آپ نے مجھے یہی تو کام کہا تھا کہ سید کی عزت کرنا. کہتے یہ ہاتھ یہ چوری کرے گا تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا. کہا بابا احترام اپنی جگہ ہے, حق اپنی جگہ ہے. اب میں اس سے پہلے جتنا بھی عرصہ گزر گیا تھا اس میں اگر مجھے کسی نے پوچھنا آپ کون ہیں, میں نے کہنا جی کمی. کئی بار لوگوں نے آگے سے چپ کر دینا, کوئی بدتمیز آدمی ہے سیدھی بات نہیں کر رہا, بابا جی کی محفل میں یا کسی نئی جگہ جانا, یا بابا جی تو گشت پہ رہتے تھے نا, ایک جگہ نہیں بیٹھتے, کبھی کہیں جا گھسنا, یا ان کے ہی جاننے والے کوئی اور پرانے کاکے کاکیاں نے ملنا. انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب وہ میں آپ سے نام آپ کا میں وہ کاسٹ پوچھ رہا ہوں آپ کی. خواتین کا بڑا انٹرسٹ تھا, میں شکل سے شادی شدہ نہیں لگتا تھا, تو جو ذرا سینئر آنٹیاں ہوتی چلو انج سمجھ لو نا, مطلب کیوں پوچھتے تھے, انج بھی کہہ لو یا اونج بھی کہہ لو, ٹھیک ہے. اب انہوں نے پوچھنا ڈاکٹر صاحب آپ, میں نے کہا جی میں کمی ہوں. ان کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جانا. میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب میرا مطلب ہے کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے. دیکھیں نا جیسے ہم مرائی ہیں یا ہم چودھری ہیں, ہم جٹ ہیں, کچھ بھی انہوں نے بولنا, تو آپ کی کاسٹ کیا ہے. فارغ بیٹھے ہیں کئی باری انہوں نے حرکت کر دینی, جب بابا جی بیچ میں سے اٹھ کے چلے جاتے تھے. کئی بار بابا جی کے کئی ڈرامے تھے, کئی مکر فکر بھی مکر, کئی نام بابا جی کے یہ بھی فکرہ ہوتا تھا, فکر بھی مکر ہی ہے, ایویں اس طرح کی باتیں. اب میں نے یہ کہنا تو کچھ نہیں تو چپ کر دینا کہ اتنا گالی نہ کرو, کچھ نہیں بحث کرنی نہیں. ڈاکٹر صاحب مذاق کی بات نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی ذات کیا ہے. میں کہ جی ذاتیں دو ہی ہوتی ہیں, یا سید ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو میں کمی ہوں, سید نہیں ہوں. میرے نزدیک یا سید ہیں, سید بادشاہ کو بھی کہتے ہیں نا, باقی کمی نوکر ہیں. تو میں بادشاہ میں جو نہیں گا ان میں سے کہیں ہوں. وہ ایک دن بابا جی آئے تو شاہدہ باجی نے, ابھی بھی انہیں یاد ہے, انہوں نے بابا جی کو شکایت لگا دی. وہ کہتی ہے اصل جو مینوں بڑی تکلیف ہوندی سی کہ سانوں کمی نہ چھپائی جا رہی ہے, اپنا کہہ لو کہ تاج سے کہتی مینوں تیری یہ گل تے بڑا غصہ چڑھتا سی. اوپر سے ان کے ایکسپیرینس میں کچھ ایسے سید فیملی کو ایسے لوگ رہے تھے جن سے ان کو بڑے غصے تھے یا جو بھی تھا. اب بابا جی آگے سے کہتے ہیں اوے خبردار یہ تو نے کیا کام پکڑا ہوا ہے. میں کہا بابا جی مطلب یہ پوچھ رہے تھے میرے سے آپ کی کیا کاسٹ ہے, میں نے بتا دیا. بابا جی میں کہا آپ نے مجھے بتایا تھا سید کی عزت کرنی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی جن کو اللہ نے عزت دی ہے انہیں میں کیسے عزت دے. آپ نے اتنا مشکل کام مجھے بتایا تھا, 2 کام میں میرے دانتوں کو پسینہ آ گیا. ایک یہ کہ کسی کا دل نہ دکھانا, اچھا ہر بندے کا دل دکھ جائے. اس دن سے ایسے پیر پٹوں سے دل دکھے ہے, پیر پٹوں سے دل دکھے ہے, ٹھیک ہے. جنہ تک کدی میرے کو کچھ نہیں چاہیے وہ بھی کہتے ہیں تم نے میرا دل دکھایا ہے, چنگا کام ہو گیا, ٹھیک ہے. اوپر سے کبھی زندگی میں کسی نے نہیں پوچھا تھا. میں نے اتفاق ہاسپٹل کافی دبنگ ڈیوٹی کی ہے 10 سال, اتنے کسی نے نہیں پوچھا یار تو کون ہے, تو بدتمیز ہے یا کی تینوں مسئلہ ہے, نہیں. اب ہر دوسرا بندہ پوچھے آپ کون ہے, کاسٹ کیا ہے, میں کہاں کمی وہ اگلے بندے نے تکلیف کچھ ہوئے, بات شروع ہو جائے. میں آگے سے کہہ دوں جی یا سید ہوتے ہیں یا کمی ہوتے ہیں. اب اس دن بابا جی نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے کہتے ہیں تو یہ کیا کام پکڑا ہوا ہے, سیدھا تعارف کرایا. میں تھک گیا ہوں, میں لوگوں کو کہہ مر رہا ہے بابا کہ بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں, بہت بڑے, تو آگے سے لوٹا کو ڈال دیتے. میں نے کہا بابا جی کاسٹ پوچھ رہے ہیں, اب کاسٹ آپ نے مجھے بتایا, میں اب سیدوں کو کیا عزت دوں گا جنہیں اللہ نے عزت دی ہے, میں کیا دے سکتا ہوں. ایک مجھے یہ آپ کی بات نہیں سمجھ آتی. اور اس دن بھی وہ فلاں کی جو اس دن میں نے کہا بابا جی بات ہوئی تھی, آپ نے بعد میں میری کلاس لے لی, تم اس کو مروانے لگے تھے. میں بعد سوچا تھے بھی میں ہی غلط تھا, ٹھیک ہے. میں تو اس کو عزت دے رہا تھا یا اس کا لحاظ کر رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے تو مروان لگا سا, ٹھیک ہے. اور میں کہا بابا جی مجھے ایک تو مجھے یہ نا پہلی میں نے بابا جی میں کہا بابا جی ایک نا مجھے نا کسی بھی سید کے پسینے سے کوئی خوشبو نہیں آتی, تو اب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ بھی صحیح, میں ساروں کو سید ہی سمجھتا ہوں کہ کیا پتہ ہے بھائی یہ سید ہوں. اور اوپر سے نا اوپر تلے ہو کوئی بندہ ہے تو بابا جی اچانک کہتے 10 بندے کھڑے ہیں نا, بابا نے کہنا کاکا بابا آپ سید ہیں, آپ بیٹھ جائیں, اٹھ جاؤ کاکا. یار بابا جی اقربا پروری کرتے ہیں, سیدوں کو بٹھا دیتے ہیں, دوسروں کو اٹھا دیتے ہیں. اچھا کئی میں 1-2 دوست سید لے کے گیا, میں نے بتھیرا بابا جی کو اشارے سے کہنے کی کوشش کی کہ بابا یہ سید, بابا جی نہ انہیں لفٹ کرائیں نہ انہیں بٹھائیں, ٹھیک ہے. آخر میں بابا جی میں کہا بابا جی تو فیل ہو گئے نے, اج نہیں پسینے کی خوشبو آئی, ٹھیک ہے. مجھے کہنا ہی پڑا, میں کہا بابا جی یہ سید ہے. کہتے ہیں ہاں, ان دونوں کہتے ہیں ہاں کاکا بابا یہ صرف قطرے کا نہیں ایک کردار کا بھی نام ہے. اچھا کردار دعا دے ماشاء اللہ میرے تو بھی ہوتے سن, ٹھیک ہے.
میں وہ بعد میں میرے سے لڑے کہ تو بابے نے دسیا سی, وہ میں کہ یار میں انہیں لے کے گیا تھا کہ بابا جی سطحات کی بہت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میرا تھا کہ یہ کسی طرح دعا کر لیں, میرے دوست یار تھے میری, تو وہ سنتے نہیں تھے. لیکن یہ 2 ایسے ایکسپیرینس ہوئے دونوں موقعوں میں. مجھے اس دن کہتے ہیں آج سے یہ نہیں کہنا, ٹھیک ہے. میں کہا بابا جی پھر میں لوگ مجھے پوچھتے ہیں میں کیا بتاؤں. اچھا کہہ دے تو کہہ دے اگر میں پاگل ہوں. میں نے کہا چلے میں یہ کہہ دوں گا, ٹھیک ہے. وہ بیچ میں شاہدہ باجی کو بھی ڈوز دینی تھی, وہاں سے کہتے ہیں وہ کاکی کے کنگرے پور گئے ہیں سارے. شاہدہ باجی بھی آج تک یاد کرتی کہ بابا نہیں بابا جی میرا یہ مطلب نہیں تھا. وہ کہتے نہیں تو کشمیریاں بھی بادشاہ لوگ نے انہوں نے بھی تو کمی کمی منائی جا رہے ہیں. لیکن بیٹا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہی میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے خدا نخواستہ اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے آپ سب کے اپنے بڑے بڑے پیارے ہوں گے, کسی کے بچے ہیں, ذرا سا بچہ آپ کا بیمار ہو تو آپ کی جان پہ بن جاتی ہے, یا بچے یا گھر والے یا امی ابا یا آپ کے پیارے. اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے انتہائی پیارے جو ہیں ان کے لیے قتل کے آرڈر آ گئے ہیں یا منگول آ گئے ہیں, یہ سارے مارے جائیں گے, یا ان سب کے اوپر ایڈ موم پھینک دیا جائے گا, یا اللہ کا عذاب آ جائے گا, ان سب نے اتنی بڑی کوئی غلطی کر دی, ٹھیک ہے. وہ غلطیاں جن کے اوپر پیچھے یہ سب کچھ ہوا ہے, ٹھیک. اب آبویسلی جو مائیں ہیں, جو ماؤں کا تو ہوگا یا ماں باپ کا ہوگا کہ ہائے چلو ہم مر جائیں ہمارے بچے بچ جائیں, ٹھیک ہے. ہائے زلزلے میں ہائے وہ یہ ہو گیا, وہ خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو نا, کوئی کلیمٹی آ جائے یا کوئی جیسے وبا آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ عذاب آئے تو عذاب کا مطلب ہوتا ہے وہاں ایک چیز بھی نہیں رہتی, نشان مٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس امت سے وہ سب غلطیاں ہوئی ہیں, اور اگر اس وقت ایک بکرا آ کے کہے کہ آپ کے بچے کی جگہ میں نے اللہ سے کہا میری جان لے لو, اس کو چھوڑ دو, تو آپ کو وہ بکرا کتنا پیارا لگے گا. اور آپ یہ کرتے ہیں, آپ کو اچانک رات کو خواب آتی ہے اپنے بچے کے بیمار ہونے کی, کسی ایکسیڈنٹ کی, آپ صبح بیچارہ ایک بکرا پکڑ کے آپ کاٹ دیتے ہیں. کاٹ دیں گے نہیں کاٹ دیں, نہیں جی ہم نے صدقہ دے دیا, اس کی جان اس کی ماں نہیں, اس کے بچے نہیں ہیں, اس کا کوئی نہیں ہے رشتہ دار, کر دیتے ہیں نا. آپ کے اوپر یا آپ کے بچے کے اوپر وہ قربان ہو گیا. جتنی پچھلی امتیں گزری ہیں ان کے اوپر جب بھی ایسا وقت آیا تو اللہ عذاب لے آیا. عیسیٰ علیہ السلام سے پیچھے حضرت موسیٰ کا زیادہ واقعہ ملتا ہے. اس میں سیدھا اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اس امت ان کی تو بہت ہی شرارتی تھے یہودی, تو اللہ نے کہہ دیا اب لازمی ہے عذاب. موسیٰ علیہ السلام چونکہ بیچ میں تھے تو وہ دعائیں مانگ رہے ہیں, معافیاں مانگ رہے ہیں, تو اللہ نے کہا کہ اچھا اس صورت میں کہ 70 جوان جو کہ سرداروں کے سیدوں کے بیٹے ہیں, جو اس زمانے سردار سید کو بھی کہتے ہیں, اور جوان بیٹے, اور انہیں وہ خود ذبح کریں, ٹھیک ہے. اب وہ لے کے کھڑے ہو گئے ہیں, لیکن حضرت موسیٰ جو کہ پیغمبر تھے اور بات کو سمجھتے تھے کہ جہاں اللہ کا ایک بھی بندہ رہ گیا ہو تو وہاں عذاب اس وقت تک نہیں آتا. جیسے لوط علیہ السلام کو نکال لیا گیا, ابراہیم علیہ السلام کو نکال لیا گیا اس جگہ سے, وہ خود بیچ میں کھڑے ہو گئے اور دعا کرنا شروع ہو گئے کہ اللہ اگر تو جان ہی لے کے تو نے کرنا ہے تو کر لے. تو یہ جنہیں سید ہم کہتے ہیں, جو سادات ہیں, ان کی وہ جو فل ڈریس ریہرسل تھی نا حضرت اسماعیل والی کہ قربانی کیا, یہ خود شوق سے اللہ کے راستے میں اللہ نے اپنے راستے میں بندے کی جان لے کے کیا کرنی ہے مجھے بتاؤ, یا کسی بکرے کی لے کے بھی کیا کرنی ہے. اللہ کو کیا ملتا ہے اس میں؟ نہ خون انسان کا بھی نہ خون پہنچتا ہے, نہ کچھ اور چیز پہنچتی ہے. یا اگر کوئی بندہ اللہ کے نام پہ کٹ مرتا ہے تو کیا اللہ کی بڑی شان بڑھ جاتی ہے؟ مطلب اللہ نے کتنے وکھانا ہوتا ہے, تو شریکہ برادری ہے نا, تسی تے شریکے برادری دکھانا ہوتا نا کہ دیکھیا پھر یا گل 6-7 سہیلیاں دی گروپ ہوئے تے ایک بندہ پاگلاں طرح دے جان دیندا ہوئے, گدی دی دے کے لمحہ پیندا پیا. فوجیاں دے بچیاں دے کام بڑے ہوندے نے, فوجی منڈیاں دے بھی ہوندے نے, بیاہ نہیں ہوئے ہوندے, تو کدی جناب پستول لے کے پھر رہے ہون گے, پھر میں شوٹ کر لاں گا, مطلب کالج دے سامنے پہنچ جان گے. دلیر بچے جو بھی ہوتے ہیں, تو کاکی نو امپریس کرنا, ٹھیک ہے, موٹر سائیکل ایک ویل تے چلائی جان گے گرلز کالج دے سامنے, ٹھیک ہے, ہوتے ہیں نا. تو چلو آپس میں اگر کسی کاکی یا عشق مشوقی میں ہی 6-7 سہیلیاں ان کے اپنے اپنے عاشق ہیں, ٹھیک ہے, یا 6-7 سہیلیوں کے اپنے اپنے ہسبینڈ ہیں,
چلو ٹھیک ہے ذرا پارلیمانی لباس پہنا دیتے ہیں. تو ایک کے جو اس کو جی وہاں سیر پہ لے گیا, ایک نے اس کو ڈائمنڈ کی انگوٹھی دے دی, ایک نے اس کی خاطر نوکری کو لات مار دی, ٹھیک ہے, ایک نے وہ خاطر اپنے ماں پیو چھڑتے وہ گھر ہی ہوتا ہے نا, پھر وہ بڑی فخر سے سناتے ہیں. اللہ نے کہا کسی کو سنانا ہے؟ اللہ کی اس سے کون سی شان بڑھتی ہے؟ کاکی کی تو بڑھتی ہے نا, مجھے منہ دکھائی میں یہ ملا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کو تو کوئی نہیں ملتا, اللہ کی شان کوئی کیا بڑھائے گا؟ تو اس نے کسی کی جان لے کے کیا کرنی ہے؟ وہ جان ادھر اس زمین کا رول ہے کہ جس وقت جو نیگیٹو فورس وہ کہہ رہی تھی, ناپاکی, نافرمانی, آپس میں جب فساد بڑھتا ہے تو اس فساد کو پاک کرنے کا پاک خون یا پاک پانی وہ شہید کا ہوتا ہے جو خدا کی گواہی دیتا ہے. کیونکہ جو ناپاکی ہوتی ہے وہ میں سے پھیلی ہوتی ہے, وہ میں اسی میرا کچھ بھی نہیں کسی کا. یہ جو زمین کا قطعہ, یہ جو 5 کنال کی کوٹھی کسی کی آج وہ مالک بنا ہوا ہے نا, اس سے 100 سال پہلے کون تھا اس کا مالک؟ آج پاکستان اس خطے کا مالک بنا ہوا ہے, جتنی بھی باؤنڈری ہے. آج سے 100 سال پہلے کون سا پاکستان تھا؟ آج سے 1000 سال پہلے اسے کوئی اور مالک تھے. کئی بادشاہ بھی آئے اور گئے, کئی قومیں بھی آئیں اور گئیں. کسی گھوڑے کا کوئی بہت مالک بنا ہوا تھا, اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے بنی, وہ بیچ دیا, آگے کہیں اور چلا گیا. کوئی کیا بڑا ہوتا ہے میری چیز, کسی کا کچھ نہیں ہے, یا اپنی باڈی بھی, اپنا جسم, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ غلاظت جب بڑھتی ہے تو خدا والے خود اپنے آپ کو اس کے نام کے اوپر قربان کرتے ہیں کہ یار ہمارا نہیں ہے, اس کا ہے, مت لڑو, اور یا اللہ ان کو بھی چھوڑ دے. اب وہ ضامن ہوتے ہیں, یہ وہ قربانی کے بکرے ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نہیں فساد پھیلا رہے, اور اس فساد ان کو بھی چھوڑ دیں. انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, اللہ کا اس میں کچھ نہیں فائدہ. یہ ایسے قربانی کے بکرے ہوتے ہیں. آپ ویسے تو دیتے ہیں نا قربانی کا بکرا یا صدقے کا بکرا, یہ انسانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور ایسی نسل ہے جس نے یہ کر گزری. جب کر گزری ہے تو آج تک آپ کے اوپر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عذاب نہیں آ رہا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی کہ میری امت پہ عذاب نہ آئے, ٹھیک ہے, کیونکہ بڑی امتیں آئیں اور ختم ہو گئیں, ٹھیک, تو وہ عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ اس کے لیے پھر انہیں گھر سے قربانی دینی پڑی, پاکی ان کو گھر کو پھر عطا ہوئی. اب وہ کہتے ہیں اس نسل کا بچہ نور کا, وہ سارے, تو یہ سارے کے سارے ان میں چاہے قطرہ نور کا آیا ہو, چاہے ان کے اندر حضور کے پسینے کا ایک قطرہ ہی آیا ہو, کچھ تو آیا ہوگا آپ کے اندر, ٹھیک ہے. آپ کا دیا یہ کائنات کھا رہی ہے اس سینس میں کہ یہ جو قربانی کربلا میں دی گئی اس کے بعد بھی دیتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بیٹیاں بھی بیٹے بھی. وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ پھر اس امت میں یہ غیر سادات میں بھی کئی سرکار کی دعا سے ہی چاند ایسے بھی گزرے ہیں جو ویسے حسبی نسبی سید نہیں تھے, ٹھیک ہے, لیکن وہ قربانی ایسی دے گئے, ٹھیک, کہ بی بی پاک فاطمہ نے ان کے سروں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا, یا وہی ان کی ماں ہے, ٹھیک, لیکن لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا, وہ بعد میں پتہ چلتا ہے. یہ ایک سسٹم ہے قربانی کا, اور اس میں کہتا ہوں نا کہ ہر 3rd جنریشن میں ایک قربانی کا بکرا ہوتا ہے. وہ ایک مدر ٹریزا ہے نا, ماشاءاللہ ہیں, ادھر گھر میں مدر ٹریزا ہے ہمارے. میں اپنے گاؤں جاتا ہوں, ایسی قربانی والی خواتین ہیں, آپ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. یہ جذبہ کم ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے میں نفسا نفسی بہت بڑھ گئی ہے. ہم تو عدل ہی نہیں کر رہے نا, ہم تو انصاف کرنے پہ بھی تیار نہیں, جس کا جو ڈیو ہے نا وہ بھی نہیں دینے پہ تیار. تو یہ ہے منیمم اسلام, یہ منیمم اسلام ہے. آپ صرف عدل کرتے رہیں, کوئی کسی پہ احسان نہ کرے, صرف عدل کرتے رہیں تو کہیں فساد نہیں ہوگا. چاہے وہ مینجمنٹ ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ اسے سول ملٹری رول یہ وہ فلاں کہہ لو, سیاستدان ہیں, حکومتیں ہیں, عدالتیں ہیں, ڈاکٹرز ہیں, مریض ہیں, آپ کا معاشرے کا جو بھی بندہ ہے. ایک گھر ہے, اس گھر میں باپ کی جو ڈیوٹیز ہیں, ماں کی, جو تم بولی ہو, مجھے پتا تم کیا کہہ رہی ہو اور تمہیں پتا تم کیا کہہ رہی ہو, ٹھیک ہے, اس میں اگر ہر ایک نے اپنی ڈیوٹی دی ہو, صرف ڈیوٹی, ٹھیک ہے, اتنے پہ بھی فساد نہیں پھیلتا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان ظالم اور اجرت پسند اور خود پسند ہے, اور نفس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے. اور مسلمانوں کا جو واحد مسئلہ ہے وہ مادہ پرستی ہے, وہ نوٹ پرستی ہے, وہ مادیت پرستی ہے, ٹھیک. وہاں سے سیلفش ہو جاتے ہیں, ایسے سمجھ لو. آپ نے تغرل بھی دیکھ لیا نا, اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے,
اس میں آپس میں مسلمانوں کے دشمن ہیں اور کوئی نہیں باہر سے، کوئی نہیں انہیں کانکر کر سکتا. وہ خود آپس میں جس وقت ہوتے ہیں اس کے بعد سارا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک. تو اسی طرح سادات میں بھی ایسے بھی پھر نکل آئے کئی کہ سید نے سید کو زہر دے دیا یا آپس میں بھی کچھ ہو گیا، وہ بھی ہوتا ہے. یا بابا جی کے بقول جب میں نے کہا کہ بابا جی اس کو آپ کیوں، وہ ان کا بہت قریبی ریلیٹیو بھی تھا، بابا جی تو انہوں نے کہا کہ کاکا بابا میں نے تمہیں کہا نا سید ایک کردار کا نام بھی ہے، وہ اپنے درجے سے گر گیا. مجھے نہیں سمجھ آئی. ٹھیک. لیکن میں چپ رہا، جو کہہ رہے تھے تو کہہ رہے تھے. ٹھیک. مجھے وہ دوسرا بیلنس، دوسری سائڈ بھی نظر آئی، لیکن میری تو اوقات نہیں ہے، میں تو نہیں وہ کرنا. میرا اینگل یہ ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہوئی ہے یا دیتے آئی ہے یہ نسل کہ اس کی وجہ سے اگر عذاب نہیں آ رہا، اگر کرونا کا عذاب نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. میں ایسے بچے کو جانتا ہوں جس نے دعا کی تھی میرے سامنے کہ یا اللہ تو ساری دنیا کو ہی چھوڑ دے تو مجھے کرونا کر لے. ایسے بھی پاگل ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک بچی ہے، سیدہ ہے، اس نے دعا کر دی اپنے باپ کو شدید تکلیف میں دیکھ کے، اسے پتہ نہیں تھا، میں نے منع کیا ہوا تھا، ایجڈ ہے، انہیں منع کیا، وہ باپ شدید تکلیف میں تھا، انہوں نے دعا کر دی اپنی میں یا اللہ ابو دی تکلیف میں نہ ہو جائے. اب اسے ہو صرف باڈی میں ایک جگہ درد رہی ہے. ٹھیک ہے. ہفتہ 10 دن وہ چیخیں مارتی رہی ہے اور اوپر سے اس کے گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سارے ہمارا فون نہیں اٹھاتے. میں نے 8ویں 10ویں دن جا کے اس کو اشارہ دیا کہ بیٹا بابا آپ کو میں نے منع کیا تھا کہ اس کام میں آپ نے حصہ نہیں لینا، یہ کام آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے کیا ہے تو آپ اس کو آنر دو. ٹھیک ہے. لیکن اس کی پتہ نہیں کتنی کی تکلیف تھی کہ وہ اس وقت تو کہے کہ یہ درد میری ختم ہو، مجھے کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی، بس میری یہ درد ختم ہو. ادھر اس کی درد ختم ہوئی، ادھر اس بندے کو درد شروع ہو گئی پھر، یا اس کی تکلیف شروع ہو گئی، جو کہ وہ بڑے خوش تھے کہ یہ بالکل ٹھیک ہو گئے. قربانی دینا. ٹھیک ہے. تیسرے دن 2 دن وہ ٹھیک رہی، تیسرے دن جا کے اس کو سمجھ آئی کہ یہ کیا تھا، جب اس نے اپنے سامنے پھر ان کو تڑپتے دیکھا. ٹھیک ہے. اب وہ پھر اس کو برداشت نہیں کر سکی کچھ، تو اس کی پھر دعا نکل گئی، اس کی پھر وہی حالت، اور میں پھر نہ فون اٹھاؤں. ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ وہ حسین کی کیا شان ہوگی. ان کو سب پتہ ہے. میں اس دنیا کے ایسے، میری زندگی میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے پریڈکٹ نہیں کیا، انہوں نے جو کہا ایگزیکٹلی ویسے ہوا. ٹھیک ہے. انہیں اللہ نے دکھا دیا، بتا دیا جو بھی تھا. ایسے لوگ میں نے دیکھے بھی ہیں، میں ان کے ساتھ بھی رہا ہوں، اور انتہائی ہمبل لوگوں کو دیکھا، کوئی شوباز نہیں. ان لوگوں کو یہ پتہ چل رہا تھا تو حسین کو نہیں پتہ چلتا ہوگا. ٹھیک ہے. یا اس نسل کے جو بھی لوگ ڈیوٹی والے لوگ ہیں، میں انہیں کہتا ہوں، جو بھی قربانی دیتے آئے ہیں اور دے رہے ہیں، ان کا میں کیا شکریہ ادا کر سکتا ہوں، یا ان کو میں دے سکتا ہوں، یا ان کو کوئی بھی کیا دے سکتا ہے. لیکن خدا کا ایک نظام ہے نا کہ اگر اس نے وہ رول، اسی غلطی کے اوپر عذاب نہیں آ رہا تو اس کی کمپنسیشن وہ کتنی بڑی لے رہا ہے. اور یہاں اپنے سگے خون والا بچہ اپنے باپ کے لیے، یا ماں باپ بھی کسی جگہ پہ آ کے بھاگ رہے ہیں کہ نہیں ہم سے، اس سے آگے ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایز اے ڈاکٹر تو ہم ڈیلی یہ کیسز دیکھتے ہیں کہ جی یہ لیور ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، پھر آپ میں سے کوئی لیور دے دے، وہ گھر والے گردے میں پھر بھی کوئی نہ کوئی تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ذرا سی بات آگے چلتی ہے، جو ہی لیور ٹرانسپلانٹ تھوڑا ڈینجرس ہوتا ہے، جو دینے والے ڈونر کو بھی خطرہ ہوتا ہے، اپنی لائف تھریٹننگ ہوتا ہے، تو بہت سو کو بھاگتے دیکھا میں نے. ٹھیک. یا کرونا نے تو رہی صحیح جو تھی نا، پردہ بھی ختم کر دیا. ہمارا روز کا نہیں تو ہفتے میں 1-2 کیسز پہ تو یہ پھڈا ہے کہ ہمیں ترلے کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں فون کر کے. یہ پہلے تو یہ مشہور کر دیا تھا نا، ڈاکٹرز ڈیڈ باڈی نہیں دیتے، ہم فون کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپائری ہو گئی ہے آ جائے، اور آگے سے کہا جا رہا ہوتا ہے ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ آپ اس طرح کریں نا، آپ عیدی میں جمع کرا دیں، ہم پیمنٹ کر دیں گے جتنی بھی ہے، یا ہمیں بتا دیں کوئی فیونرل سروسز ہیں. بہت امیر فیملیز نہیں اس ہاسپٹل میں آتی. ٹھیک ہے. ہاں ایسے بھی ہیں جنہیں ہم منع کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ ان کے اوپر نہ گریں، آپ انہیں ٹچ نہ کریں، وہ پاگلوں کی طرح رو رہے ہوتے ہیں اوپر، ہائی میری ماں ماں ماں، ایسے بھی ہیں. لیکن یہ ہے اپنے ماں باپ کے لیے اور چے جائے کے لیے پورے شہر کے لیے قربانی دے دینا، اور اپنے گھر کو ذبح کروا دینا، اپنے اسماعیل کو یا علی اصغر کو یا علی اکبر کو. تو ان لوگوں کو کوئی کیا عزت، اور ان کو کیا کرے گا، ان کی کوئی شان کیا بیان کر سکتا ہے. ایسے بندے کے لیے اس کی کوئی کیا اس کو دے سکتا ہے.
کیا کر سکتا ہے, لیکن یہ اللہ کا نظام ہے. ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں ہی بس میں نے ان سے سنی, دیکھی, کہیں انہوں نے, میرے سے دونوں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, جب میں نے کسی جگہ پہ اپنی طرف سے کسی کا بہت دل بچانے کی کوشش کی کہ اس کا دل نہ ٹوٹے, ٹھیک ہے, چاہے اگلا بندہ میرا قیمہ کری جا رہا تھا یا جو بھی تھا, تو بابا جی وہاں بھی آ گئے اور انہوں نے ایک دم ہی کہہ دیا, کاکا بابا میں نے کہا تھا کسی کا دل نہیں دکھانا. وہ بندہ تو چلا گیا. میں نے کہا بابا جی میں نے تو, اس نے جیسے کہتے تو تیرا تو اپنا دل دکھا ہے. اب میں چپ, میں کہا نہیں کاکا بابا اپنا بھی نہیں دکھانا ہوتا, آہ نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں. اور میں نے بڑا پھر ٹٹولا کہ میں نے آہ دی تو نہیں ہے. بابا جی بڑی وہ اس طرح ایک خاص نظر سے دیکھتے ہوتے تھے, ان کی اس نظر میں پیار بھی ہوتا تھا, شرارت بھی ہوتی تھی, اور کچیچی بھی ہوتی تھی جو میں فیل کرتا ہوں. تو بڑی کچیچی سے مجھے دیکھ رہے تھے. تو میں نے کہا بابا جی میں نے تو آہ نہیں دی. کہتے ہیں تیری مہربانی ہے. ٹھیک ایسے ہی. میں کہ نہیں بابا جی میں نے تو کوئی آہ نہیں دی. کہتے بس یاد رکھنا. اب میرے لیے یہ نیا ایک معنی نکل آیا دل نہ دکھانے کا کہ جناب اپنا دل بھی نہیں دکھانا. میں تھوڑی سوچتا پھر میں نے تھوڑی کہ بابا جی یہ کیا بات ہے, اپنا بھی نہیں دکھانا. کہتے جناب یہ کون سا آپ اپنا لے کے آئے ہوئے ہیں, یہ بھی اسی کا مال ہے. ٹھیک ہے, وہ خود ہی دکھا رہا ہے تو دکھ جا, آہ نہ کر. اس لیے وہ آپ کی بات یہ کہ بس جو دل میں خیال آ جائے وہی ٹھیک ہے بچوں کی طرح, باقی کھوپڑی چ پیا تے بندہ گیا. ٹھیک ہے, اتنا ہی کافی ہے آج کا. علم القرآن خلق الإنسان علمه